السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشا ارسلان۔ آج میں جو آپ کے لیے ناول لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے سلگتی محبت۔ یہ ایک حویلی بیسڈ کے اوپر ناول ہے۔ چلیے ہم اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک ہفتہ بیت چکا تھا اسے اسفندیار کو دیکھے ہی، نہ ہی اسے آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ وفا اسے ایک دفعہ ہی دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، لیکن اس نے تو اس کے میسیجز تک ابھی رپلائی نہیں کیا تھا۔ اس کے دوستوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک ہفتے سے یونیورسٹی نہیں آ رہا، سبھی اس کے لیے پریشان تھے۔ یا اللہ، کیا ہم نے اس کے ساتھ کچھ غلط کر دیا؟ کیا ہم کیا کرتا؟ اللہ، اس دل میں تو پہلے ہی مومن بسا ہے، پھر اسفند کو کیسے جگہ دیتا؟ تو ہی بتا کہ ہم کہاں غلط ہے؟ کیا ہم نے مومن کی محبت چن کر غلط کیا کیا؟ وفا اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی جب سے اس نے اسفند کا دل توڑا تھا۔ اسے کسی پر چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ آج یونیورسٹی میں سینئرز کی فیئرویل پارٹی تھی۔ اسفندیار اور مومن کی بھی آج آخری پارٹی تھی، مگر مومن کسی کام میں بزی ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آیا تھا اور نہ ہی اسفندیار کو کسی نے دیکھا تھا۔ یونیورسٹی میں بھانت بھانت کے لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، ہر کوئی یہاں وہاں نک سک سے تیار ہو کر پھر رہا تھا۔ کئی جگہ تو لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے گھوم رہے تھے۔ ایسے میں وفا ایشل کے ساتھ اس پارٹی میں آئی خود کو بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ ان کا بھی لاسٹ ایئر ہو چکا تھا، وہ صرف اپنا سرٹیفکیٹ لینے آئی تھی، لیکن ان کی پریکٹس ابھی 1 سال کی باقی تھی۔ اگر سرٹیفکیٹ نہ لینا ہوتا یا اسفند سے ملنے کی آخری امید نہ ہوتی تو وہ کبھی نہ آتی۔ پورے ہجوم میں بس وہی تھی جو چادر میں لپٹی تھی۔ انہیں سرٹیفکیٹ مل چکا تھا، انہوں نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا، مگر اسفند وہاں کہیں نہیں تھا۔ اب وہ تک ہار کر واپس جانے لگی تھی کہ ایک دم میوزک بدلا اور کسی انڈین نے بلو ہے پانی پانی لگا دیا، جس پر سب ناچنے لگے۔ اس سب کے دوران دھکم پیل میں ایشل کا ہاتھ وفا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وفا اور ایشل ایک دوسرے کو پکارتے ایک دوسرے کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنے لگی، مگر رش کی وجہ سے ایک دوسرے کے پاس پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ جوں ہی 2-3 لڑکے وفا کے پاس آتے اسے ڈانس آفر کرنے لگے تو وہ ایک دم قدم ہٹاتی پیچھے ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ سوئمنگ پول کے پاس پہنچ گئی جس کی گہرائی 8 فٹ تھی۔ اچانک وہ ایک لڑکی سے ٹکرائی جس نے اسے گھور کر دیکھا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جی ہاں، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ روزی تھی۔ تم ہو جس کی خاطر اس مومن نے مجھے انکار کیا۔ روزی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے کہا تو وہ ایک دم پیچھے ہوئی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری خاطر اس نے مجھے ٹکرایا ہے کیا؟ میں تمہاری اسکواڈ تمبو میں؟ روزی نے حقارت سے اس کو دیکھتے اس پر چلاتے ہوئے کہا۔ ایک دم میوزک بند ہوا اور سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور تماشا دیکھنے لگے۔ لیسن، وفا نے اسے باز رکھنا چاہا مگر وہ بھی بدتمیزی پر اتر آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ مومن صرف میرا ہے، صرف روزی کا، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں، چاہے اس کے لیے مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ اس کی آنکھوں میں شفقت، نفرت اور جنون دیکھ وہ ٹھٹکی۔ خود کو سارے مجمع کا مرکز بنا دے کہ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آخرکار وہ مومن کی محبت کی وجہ سے ذلیل ہو ہی گئی تھی۔ لسن ٹو می، وفا نے اسے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی۔ روزی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس سے ایک قدم کے فاصلے پر پھول کو کچھ سوچ کے اس کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آگے بڑھی اور دونوں ہاتھ وفا کے کندھے پر جمائے۔ مومن کو میں صرف ایک ہی صورت میں پا سکتی ہوں، اگر ہم میں تم باقی نہ رہو، اس نے کسی خطبی عورت کی طرح وفا کو کہا اور اس کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر پول میں پھینک دیا۔ چھڑاپ کی آواز سے پانی میں ارتعاش پیدا ہوا اور وفا اس کے اندر ڈوبتی چلی گئی۔ لالا رف ایشل ایک چیخ کے ساتھ پول کی طرف لپکی اور اسے آوازیں دینے لگی۔ وفا نے بہت ہاتھ پیر مارے، پانی اس کی ناک کان گلے میں گھستا چلا جا رہا تھا، اس کی سانسیں اٹک رہی تھی۔ ٹھنڈے یا پانی نے اس کے ہاتھ پاؤں جما دیے تھے، یہاں تک کہ اس کے ہلتے ہاتھ پاؤں ساکت ہونے لگے۔ اس کی چادر اسے جدا ہو کر پول کی سطح پر آ گئی۔ ایشل وفا کی چادر دیکھ ڈر کے مارے بری طرح چلانے لگی۔ سمبڈی ہیلپ، کوئی تو مدد کرو، اسے تیرنا نہیں آتا۔ ایشل نے سسکتے ہوئے پورے مجمع سے فریاد کی، مگر سارے کان بن کے بس تماشا انجوائے کر رہے تھے۔ روزی کے خلاف جانے کی ان میں ہمت کہاں تھی؟ بس روزی ہی تھی جس کے چہرے پر قارون کے خزانے کو پا لینے جیسی چمک تھی۔ ایشل پھر وفا کو آوازیں دینے لگی۔ روخ وفا کی سانسیں اب تھمنے لگی تھی، ایک شاید درد کی لہر اس کے جسم میں پھیل گئی تھی، اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی تھی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے 2 مہربان ہاتھوں کو اس نے خود کو اس کی باہوں میں سمیٹتے دیکھا تھا۔
اور پھر اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا اور ذہن پر تاریکی چھا گئی، پھر اسے کچھ یاد نہ رہا۔ اسفندیار جس نے وفا کو نہ دیکھنے کا عہد کیا تھا، دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا وہ پارٹی میں وفا کو آخری بار دیکھنے کھینچا چلا آیا تھا، اور پھر اسے سمیر اپنے خاص دوست سے بھی پتہ چلا تھا کہ وہ وفا اس کا پوچھنے یہاں آئی تھی، تو یہ بات سن کر وہ اس کو دیکھنے کے لیے پہلے سے زیادہ بے چین ہوا تھا۔ سمیر اس کی بے چینی اچھی طرح سمجھ رہا تھا، وہ اسفندیار کی محبت سے اچھی طرح واقف تھا اور اس کے لیے سے دلی دکھ تھا، کیونکہ وہ خود گواہ تھا اس کے عشق کا، اس کی بے لوث محبت کا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی محبت کو سب سے چھین لاتا، مگر مقابل میں مومن ان کا سب سے اچھا دوست تھا، بس یہیں آ کر ان کے ہاتھ بن جاتے۔ ابھی اسفند وفا کو آخری دفعہ دیکھنے لپکا تھا جب اس نے ایک جگہ رش دیکھا، وہ وہاں سے ایسے ہی گزر جاتا، مگر اشل کی آواز نے اسے حیرت میں ڈال دیا جو سب سے مدد مانگ رہی تھی۔ ہو نہ ہو وہ اشل کی ہی آواز تھی۔ اشل نے سب کی سکپاکی پر آخری امید بھی کھو دی تھی جب بھیڑ کو چیرتا ہوا ایک نوجوان بلیک ٹیکسیڈو میں بغیر کسی کو دیکھتے بھاگتے ہوئے آیا اور اپنا کوٹ اتار کر پھینکتے ہوئے پانی میں چھلانگ لگا گیا۔ اس آدمی کے آنے کی امید تو اس وقت کسی نے نہیں کی تھی۔ اشل نے بھی اس نوجوان کی پشت ہی دیکھی تھی، مگر دل ہی دل میں اس کو دعائیں دینے لگی جو اس کی دوست کی زندگی بچانے پانی میں کودا تھا۔ اور پھر جب وہ اس کی بے ہوش دوست سمیت پانی سے نکلا تو اس نوجوان کی شکل دیکھ اشل بھی حیران رہ گئی۔ تم؟ اس کے منہ سے بس یہی نکلا۔ اسفند نے جب اشل کی آواز سنی تو وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس نے ایک نظر اشل کو دیکھا اور اس کے آس پاس وفا کو ڈھونڈنے کے لیے نظر دوڑائی، مگر اسے وفا کہیں نظر نہ آئی۔ پول کی سطح پر لہراتی چادر کو دیکھ اس کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ چادر کس کی ہے۔ اس کی جان سے عزیز ہستی اس وقت پانی کی گہرائیوں میں تھی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے آؤ دیکھا نہ تھا، وہ اپنا کوٹ اتار کر پھینکا اور پانی میں چھلانگ لگا گیا۔ وہ جیسے ہی پانی میں گیا، ٹھنڈے پانی نے اس کے اعصاب سے چھلنا دیے تھے۔ اسے کچھ لمحے لگے تھے پانی میں دیکھنے میں، لیکن جب اس نے وفا کو نیچے زمین سے لگتے دیکھا تو وہ تیر کی تیزی سے تیرتا ہوا اس تک جا پہنچا تھا۔ اس کے بے جان ہوتے وجود کو دیکھ کر اسفند کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے وفا کو چھلناڑا، اس کا منہ تھپ تھپایا، مگر اس کے بے جان وجود میں ذرا سی بھی جبنش نہ ہوئی۔ وہ جتنا جلدی ہو سکا تھا اسے پانی سے لے کر نکلا تھا۔ اس کے ایک جھٹکے سے نکلنے پر وفا کے گیلے لمبے بالوں کی آبشار جھٹکے سے اس کے منہ پر لگی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے مسمرائز ہوا، مگر وہ پل صرف ایک پل ہی تھا، کیونکہ یہ منظر نہ صرف اس نے بلکہ وہاں موجود ہر ایک نامحرم نے دیکھا تھا۔ یہ بات اس سے تیش دلا گئی۔ وہ جس نے کبھی اپنے بالوں کی نمائش نہیں کی تھی، ہمیشہ خود کو ڈھک کر رکھا تھا، آج کیسے وہ سب نامحرموں کے سامنے سرعام ہو گئی تھی۔ یہی بات اس کے دل میں تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ وہ فوراً سے وفا کو پانی سے باہر لے کر نکلا اور اسے باہر زمین پر لٹایا، اور کسی کے بھی دیکھنے سے پہلے اس نے اپنا کوٹ سے ڈھکا۔ ایشل! اس نے اشارے سے ایشل کو پکارا۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر ایشل فوراً آ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دبا وفا کے سینے پر ڈالتے ہوئے اس کی سانس لینے میں مدد کرنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کا دباؤ جب وفا کے سینے پر پڑتا تو تھوڑا سا پانی اس کے منہ سے نکل کر باہر گرتا۔ اسفند نے آؤ دیکھنا تھا اور سیدھا روزی کی گردن دبوچتے ہوئے اسے پلر کے ساتھ لگایا۔ ہمت کیسے کی اسے چھوڑنے کی؟ اسفند ایک دم اس پر ڈھاڑا تو اس کی جان حلق میں اٹک گئی۔ ششت تو باقی سب بھی تھے، کیونکہ آج تک کسی نے بھی اسفند کا یہ ہارش روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بڑا پولائٹ سا ٹھنڈی نیچر کا بندہ تھا، پھر آج اسے یوں اچانک کیا ہو گیا؟ میرا گلا! روزی نے لال ہوتے منہ سے اٹک اٹک کر کہا۔ سعد اپنے ساتھیوں سے اس کے ہاتھ اٹھانے کی کوشش جاری رکھی۔ اگر اس سے کچھ بھی ہوا تو اگلی سانس میں تمہیں لینے نہیں دوں گا۔ اس نے ایک لفظ چباتے روزی کو خون رنگ آنکھوں سے دیکھا تھا تو روزی کی سانسیں تنگ ہونے لگی۔ گلے پر ابھی بھی اسفند کی فولادی گرفت تھی۔ اسفند جلدی کرو، اسے اسپتال لے کر چلو، دعا کرو وہ بچ جائے، کیونکہ اس کی سانسوں سے تمہاری سانسیں جڑی ہیں۔ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں تم چھپ بھی گئی تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں روزی کو پھینکا جو سیدھا کھانستے ہوئے پلر سے جا لگی۔ پھسلی اور سر میں اتنی زور کی چوٹ آئی کہ اسے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ اسفند بغیر وقت ضائع کیے اسے اپنی باہوں میں بھر کر باہر کی طرف بھاگا۔ جو بھی تھا، اسے وفا کی زندگی سب سے عزیز تھی۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے باہر آنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اسفند کی سانسیں الگ اٹکی تھی۔ کہنا آسان تھا، اس نے اپنی محبت دفنا دی، مگر اپنے عشق کا کیا کرتا؟ اپنے دل کا کیا کرتا؟ جو وفا کی طرف بار بار چلا جاتا تھا وہ تو ایک ہفتہ بمشکل گزار پایا تھا، اسے دیکھے بغیر زندگی کیسے گزار پاتا؟ اب وہ ملی بھی تو کس حالت میں تھی؟ ڈاکٹر کے باہر آنے پر وہ ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر وہ شی از فائن ناؤ۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے سلگتے دل پر ٹھنڈی فوار کی طرح پڑے تھے۔ وہ دونوں جلدی سے اندر گئے
جہاں وفا نقاہت زدہ سی لیٹی تھی جبکہ اس کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ اسفند کو اپنے دل میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوئی تھی۔ روح کیسی ہو میری جان؟ ایشور نے بےتابی سے پوچھا جبکہ اس نے ایک جواب میں ایک نظر اسفند کو دیکھا جس کی بے چینی اور بےتابیاں اس کی آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے اب ہم کو تم نے بچایا نا؟ وفا نے ایشور کو جواب دیتے اسفند سے پوچھا۔ ایک دوست کو دوست نہیں بچائے گا تو کون بچائے گا؟ اور ویسے بھی میں ابھی دھرتی کا بوجھ کم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جلد ہی اپنے اوپر شوخی کا پھول چڑھاتے شرارت سے وفا کو کہا۔ وفا اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ او ماڑا کہاں نہیں، ہم نے تم کو ڈھونڈی، اب تم ہم کو ملی ہے۔ وفا کی بشاشت اسے دیکھ کر لوٹ آئی تھی۔ اسے اپنا دوست جو مل گیا تھا، لیکن میں اور مومن کل واپس جا رہے ہیں، اس نے اپنا دکھ چھپاتے مسکراتے ہوئے بتایا۔ مگر کیوں؟ یہاں 1 سال کیسے رہے گا؟ وفا کی آنکھیں جھٹ آنسوں سے بھری تھی جسے دیکھ اسفند بے چین ہوا۔ ایسی بھی بات نہیں، ہم رابطے میں رہیں گے نا، تم ٹینشن مت لو، میں ملنے آتا جاتا رہوں گا۔ مگر وفا کی اداسی کم نہ ہوئی۔ کیسے یقین کر لیں تم آئے گی؟ آخر تم بھی تو مومن کی دوست ہے، جب اس کو وقت نہیں ملے گی تو تمہیں کیسے ملے گی؟ وفا نے ناک پھلاتے کہا۔ اسفند اس کی معصومیت پر جی جان سے فدا ہو، وہ ایک سردار کا بیٹا ہے جبکہ میں ٹھہرا ویلا۔ تم جب مجھے یاد کرو گی ملکہ کا غلام حاضر ہو جائے گا۔ اس نے اٹھ کر وفا کے آگے قدا سے جھکتے کہا۔ تو وہاں تینوں کے کہکے گونج گئے، اس بات سے انجان کہ شاید یہ ان کے ساتھ آخری حسین لمحے تھے۔ وفا کو جب خبر ملی کہ وہ پھپھو بن گئی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ او ماڑا کیسے اتنی دیر نکالے گا اسے دیکھے بغیر ہمارا پیارا سا چھوٹو؟ وفا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کے اپنے بھتیجے شہرام سے ملنے چلی جاتی، مگر ابھی اس کی پریکٹس رہتی تھی جس کے باعث وہ ویڈیو کال سے ہی دل بہلاتی۔ مومن اکثر لالا رخ سے فون پر بات کرتا، آج پتہ نہیں کیا سوچی کہ وفا سے پوچھ بیٹھا، رخ تمہیں مجھ سے محبت کیوں ہوئی؟ اس کے ساتھ اور وفا کچھ دیر چپ ہو گئی۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی؟ مومن کے پوچھنے پر وہ ہوش میں آئی۔ ہم نے تم سے محبت تمہارا عورت کے لیے عزت احترام دیکھ کر کیا ہے، جب تم غیر عورت کو اپنا عزت دیتا ہے تو ہم کو کتنا عزت دے گا؟ یہی سوچ ہم کو تم سے زیادہ محبت کرواتا ہے، بس یہی وجہ تھی۔ مومن حیران ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور اب تم اپنی اردو پر دھیان دیا کر۔ نہیں، جب تک تم اپنی اردو ٹھیک نہیں کرو گی تو تم آگے کیسے بڑھو گی؟ مومن نے اس سے کہا۔ بہت کوشش کرتا ہے مگر سے نہیں ہوتا، ہم کیا کریں، کہاں جائے؟ دیکھو رخ، ہمیں کسی کو کوئی موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمیں کسی مقام پر ہرا سکے۔ اگر دشمن ہماری کمزوری جان جائے تو وہ ہمیں آسانی سے ہرا سکتا ہے، جب اس کے پاس ہماری کوئی کمزوری ہی نہیں ہوگی تو وہ ہمیں ہرائے گا کیسے؟ اپنی ہر کمزوری کو اپنی طاقت بنا لو۔ رات دیر تک اس کی مومن سے بات ہوتی رہی تھی۔ جو ہی مومن کی کال بند ہوئی، اسفند کی کال آنا شروع ہو گئی جسے وفا نے فوراً اٹینڈ کیا تھا۔ او ماڑا کیسی ہو تم؟ وفا پرجوش لہجے میں بولی تو اسفند نے اتنے دنوں بعد اس کی آواز سن کر اپنے دل کو پرسکون ہوتا محسوس کیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کہاں بیزی تھی؟ وہ مومن کی کال آ گیا۔ وہ ہم کو کہہ رہا تھا کہ ہم کو اپنی اردو ٹھیک کر لینا چاہیے ورنہ ہم کو مقابل کبھی بھی ہرا سکتا ہے۔ اسفند کو مومن کی یہ بات بہت بری لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں وفا، تم جیسی ہو ویسی ہی ٹھیک ہو، ہمیں کبھی بھی کسی کے کہنے پر اپنی شخصیت نہیں بدلنی چاہیے۔ چاہے جو شخص آپ کو پیار کرتا ہے وہ آپ کو آپ کی خوبیوں سمیت اپناتا ہے، تم خود اتنے مضبوط بن جاؤ کہ کسی کو تم پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ اسفند کی باتوں نے وفا کے دل پر اثر کیا تھا۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد کال بند ہو گئی اور وہ ان دونوں کے مشورے کو سوچنے لگی کہ کون صحیح تھا اور کون غلط۔ مومن اور اسفند کی ایک پھوپھوتی جو اپنے بیٹے قاسم کے ساتھ ابروڈ رہتی تھی مگر اب 1 ہفتے سے ان کی حویلی میں مقیم تھی۔ ان کا بیٹا قاسم بہت عیاش طبیعت کا مالک تھا جو دیار غیب میں رنگینیوں میں کھو کر اپنا اصل بھول چکا تھا، مگر اس کی حقیقت سے سب حویلی والے انجان تھے۔ یہ بے خبری کیا رنگ لانے والی تھی یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو، میں نے کہا نا میں نے کچھ نہیں کیا۔ ضراب چلا رہا تھا مگر کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ سحر اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی جو اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ ذریعہ، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، میں جانتی ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ذریعہ رات کے پہر سحر کی چیخیں سن کر ذریعہ اپنے فوراً سائڈ لیمپ آن کیا اور سحر کو اٹھانے لگا۔ سحر کیا ہوا، اٹھو۔ ذریعہ کے اٹھانے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور خواب سمجھ کر شکر کا سانس لیا۔ ذریعہ اب ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، یہ سوچ ہی اتنی جان لیوا تھی کہ اس کا ذریعہ اس سے دور ہو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سحر، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے ایک نظر بیبی کاٹ میں لیٹے اپنے بیٹے شہرام کی طرف دیکھتے کہا۔ تو سحر کا دل پرسکون نہ، مگر کب تک اس کے دل میں انجانا سا ڈر بیٹھ گیا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ یہی ڈر اس کے سامنے حقیقت بن کر آ کھڑا ہوگا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔
اسفن یار اور مومن کو گئے 6 ماہ بیت چکے تھے، وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ وفا مومن کی کچھ دیر پہلے آنے والی کال کے بابت سوچ رہی تھی۔ مومن بازید تھا کہ وہ اسے گھر والوں کے بارے میں بتائے تاکہ وہ رشتہ لے جا سکے، مگر حیا ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی کیونکہ وہ اپنی پریکٹس کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی۔ ان دونوں کی دوری نے انہیں نزدیک کر دیا تھا۔ اب مومن کا اس کے بغیر گزارا ناممکن ہے، تبھی وہ وفا سے اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وفا بازید تھی جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر وہ انہی سوچوں میں ڈوبی رہتی۔ جب باہر دروازہ نوک ہوا، اسے دروازہ کھولا تو وارڈن اسے خط پکڑا گئی، جسے وہ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے اندر لے گئی۔ ساتھ میں ایک ڈبہ بھی پیک تھا۔ آج کے زمانے میں خط اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اسی گفٹ پیک کے سامنے رکھتے ہوئے خط کو غور سے دیکھا، جس پر اوپن وتھ اسمائل کا ٹائٹل تھا۔ جو ہی اس نے خط کھولا، سامنے ہی پہلی لائن میں اسفند کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے دلچسپی سے پہلی سطر پڑھنا شروع کی۔ السلام علیکم، کیسی ہو مس پٹھانی؟ امید ہے ٹھیک ہی ہوگی۔ جیسے کہ مجھ جیسے دوستوں کو کیسے برے حال میں ہو سکتا ہے۔ اس بات پر وہ کھل کر ہنسی۔ اب تم سوچ رہی ہوگی میں نے اتنی دیر رابطہ کیوں نہ کیا، کیونکہ میں تمہیں خط لکھنا چاہتا تھا۔ خط ملنے کا مزہ تو تب ہے جب لمبے عرصے تک بات نہ ہوئی ہو۔ اور ایک بات، اس پیکٹ پہ موتی چور کے لڈو ہیں، امی نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں لڈو بہت پسند ہے، تبھی تمہاری پسند کی چیزیں امی سے بنوائی۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ اس نے ایک دفعہ سن کو کہا تھا کہ اسے خط لکھنے اور ریسیو کرنے کا بہت شوق ہے۔ میرا دل کرتا ہے پرانے زمانے کی طرح مجھے بھی کوئی خط لکھے، میں بھی کسی کے خط کا انتظار کروں، میں بھی اس خط سے اس کی خلوص اور محبت محسوس کروں۔ آج اسفند سے ملنے والے خط کو پہ وفا نے آنکھوں سے لگا اور ایک لمبی سانس کھینچ کر اس کی خوشبو محسوس کرنی چاہی۔ کتنا منفرد ہوتا ہے نا وہ احساس، جب کوئی آپ کی پسند کا خیال رکھ کر آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اہمیت دے۔ اس کی آنکھیں اسفند کی اتنی محبت پر نم ہو گئی، آنسو خط پر گر کر اپنے نشان چھوڑ گئے۔ اس نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ اب رونے لگنا مجھے پتا تھا تم رونے لگو گی۔ وفا اس کی اتنی درست اندازی پر ششت رہ گئی۔ اب اس کو کون بتاتا، سچے عاشق دور بیٹھے محبوب کے دل کا حال جان لیتے ہیں۔ اب باقی باتیں بعد میں، کھاؤ، خوش رہو اور کھانے کے بعد مجھے کال کرو، کیونکہ اب میرا نمبر تمہیں بند نہیں ملے گا۔ ویسے بھی کافی عرصے سے کسی خوبصورت رشیدہ کی کال نہیں آئی۔ تمہاری چھچوری گنڈی اسفند۔ آخری لائن پڑھ کر وہ کتنی دیر ہنستی رہی۔ اس نے وہ خط بار بار پڑھا۔ آج کا دن اس کے لیے یادگار بن گیا تھا۔ آج یونیورسٹی میں کلچر ڈے تھا، جہاں سب اپنی اپنی ثقافت کا لباس پہنے یہاں وہاں گھوم رہے تھے۔ ایسے میشل فل پنجامن بنی ہوئی تھی، پٹیالہ شلوار قمیص کے ساتھ اپنے بالوں کا پراندہ ڈھالے گول گول گھما رہی تھی، جبکہ اس نے ضد کر کے وفا کو پٹھانی لال رنگ کا فراک پہنایا تھا، جو سینے سے فل دھاگوں کی کڑھائی سے بھرا ہوا تھا، جبکہ ماتھے پر خوبصورت سی ماتھا پٹی سجائے بالوں کو دوپٹے سے اس طرح کور کیا گیا تھا کہ اس کا ایک بھی بال نظر نہیں آ رہا تھا۔ وفا کے نہ کرنے کے باوجود بھی اس کو ہلکا پھلکا تیار کر چکی تھی، اور اتنے میں ہی وہ دونوں دلوں کا چین لوٹ رہی تھی۔ آج بالکل وہ ایک پھٹانی گلاب لگ رہی تھی۔ جو بھی ان کے پاس سے گزرتا ایک دفعہ تو لازم مڑ کر ان کو دیکھتا، جبکہ لڑکیاں تو اس کا گال چھو کر تعریف بھی کر جاتی، جس پر اس کے گالوں پر لال ٹوٹ کر بکھرتا۔ ہے یار تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ ایشل نے فدا ہوتی نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو ذرا تو ایک تو تصویر ذرا مومن بھائی کو تو بھیج دو۔ مگر وفا نے اسے گھوری دکھا کر چپ کرا دیا اور وہ دونوں گراؤنڈ میں چلی گئی، جہاں اسٹیج پر سب اپنے اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ مومن کمرے میں کھڑا اپنے کچھ دن پہلے والی باتیں یاد کر رہا تھا جو اسفند یار اور اس کے درمیان ہوئی تھی۔ اسفند یار، تم نے بتایا نہیں کہ تم جس لڑکی کو پسند کرتے تھے اس کا کیا بنا، کہاں ہے وہ؟ مومن نے اسفند یار سے دریافت کیا تو وہ کچھ پل کے لیے گڑبڑا گیا، پھر بولا، اب وہ میری نہیں رہی، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کی خوشی کو اپنی خوشی جانا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ میں اسے دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اسفند یار نے یہ پھوٹے لہجے میں کہا تو مومن کو اس کی آواز گرم زدہ لگی۔ کیوں تو ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر تیری جگہ میں ہوتا تو اسے اٹھا لاتا، کیونکہ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، تو نے اسے کسی اور کے لیے چھوڑا ہی کیوں؟ مومن نے غصے سے اس سے پوچھا۔ میں صرف اس سے پیار ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ اب تو وہ میرا عشق بن چکی ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے عشق لامحدود ہوتا ہے، جس میں کوئی حد نہیں ہوتی، اور میں اسے حد بند نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں وہ ایک قیدی کی طرح رہے اور کھل کر نہ جی پائے۔ میں اسے آزادی فراہم کرنا چاہتا تھا جہاں وہ خود بھی خوش رہے اور اس کی خوشی میں بھی خوش رہوں۔ بہت قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ان کا پیار نصیب ہوتا ہے۔ سفیان نے مومن کی طرف دیکھتے رشک امیز لہجے میں کہا۔ مومن کو اس کی سوچ بڑی اعلیٰ ظرف لگی۔ خیر تم بتاؤ تمہاری محبت کا کیا سین ہے؟ خوش ہو تم؟ خوشی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، میں تو بہت زیادہ خوش ہوں، جس سے میں نے چاہا اسے میں نے پا لیا۔
مومن میری ایک بات یاد رکھنا، جو چیز آسانی سے مل جائے اس پر ہمیشہ شکر کرنا چاہیے، کیا پتہ وہ کتنی کٹھنائیوں اور قربانیوں کے بعد آپ تک آئی ہو، کیونکہ محبت میں آزمائش شرط ہے، اور پھر چاہے وہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد۔ اسفندیار وہ میرا سب کچھ ہے، اس کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اس کے لہجے سے اسفند کو خوف محسوس ہوا۔ مومن یہ تمہاری محبت نہیں، تمہارا جنون ہے، اور وہ تمہارے لہجے میں بولتا ہے۔ دھیان رکھنا کہیں یہی جنون تمہاری محبت کے لیے آزمائش نہ بن جائے۔ وعدہ کرو مجھ سے کبھی اپنی محبت پر کوئی آنچ نہ آنے دو گے، کیونکہ اگر محبت ایک دفعہ کھو دو تو وہ دوبارہ آپ کی زندگی کا رخ نہیں کرتی۔ اسفندیار نے مومن کے آگے ہاتھ بڑھا کر وعدہ لینا چاہا، جس پر مومن نے کائبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ وعدہ رہا، اپنی محبت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ مومن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وعدہ کیا، مگر اسفندیار یہ بھول گیا تھا کہ وعدے تو ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا تو تم نے مجھ سے وعدہ لے لیا، مگر تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ مومن نے اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اسفندیار ہولے سے مسکرا دیا اور بولا، میں نے تو تمہیں اپنی سانسیں دے دی ہیں، اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اسفندیار کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ مومن سمجھا اسفندیار اپنی دوستی کی بات کر رہا ہے، جس پر اس نے اسفندیار کو گلے لگایا۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی وجہ اپنے عشق دے دیا ہے مومن، تم کیا جانو میں نے تمہارے لیے کون سی قربانی دی ہے؟ اسفندیار دل میں بولا اور ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ مومن کو اپنے کچھ دن پہلے کی باتیں یاد آئی تو وہ چونکا۔ کاش اسفندیار کو بھی اس کی محبت مل جاتی تو وہ یوں تنہا نہ رہتا۔ اس نے سر جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یار کیا بتاؤں، سحر کا شوہر کتنا ہینڈسم ہے، میں جب بھی اس سے مل کر آتی ہوں تو میری نظریں تو اس کے شوہر سے ہی نہیں ہٹتی۔ یار کیا بتاؤں، میرا دل کرتا ہے کہ میں سحر کو ہٹا کر خود اس کی جگہ فٹ ہو جاؤں، جس سے ذریعہ صرف میرا ہو جائے، صرف میرا۔ اجالا جو کہ سحر مومن کی سوتیلی بہن تھی، اپنے فون پر اپنی دوست سے راز و نیاز کرنے میں مگن تھی۔ وہ یہ بھول بیٹھی تھی کہ اپنی بہن سے حسد کر رہی ہے، چاہے وہ سوتیلی ہی کیوں نہ ہو۔ باہر موجود شخص نے اس کے ایک لفظ پر لفظ گفتگو سنی تھی اور اس سے اپنا گلا مورا مل چکا تھا۔ اپنے شیطانی عمل کو سوچ کر اس کے چہرے پر شیطانیت بھری مسکان چھا گئی تھی۔ وفا اور ایشل فنکشن انجوائے کر رہی تھی جب ایک لڑکے نے وفا کو اسٹیج پر آ کر اپنے کلچر کی زبان میں گانا گانے کا بولا، جس پر وہ دونوں ششد رہ گئی۔ سبھی آہستہ آہستہ وفا کا نام پکارنے لگے تھے۔ وہاں سب وفا کو لالا رخ کے نام سے جانتے تھے۔ پلیز رخ کم آن دا اسٹیج۔ بار بار اپنے نام کی پکار پر وفا کا جسم پوری طرح کپکپانے لگا، جب کیشر بھی پریشان ہو گئی۔ رخ کول ڈاؤن، کچھ نہیں ہوتا، اٹ جسٹ اے سانگ۔ اتنی دیر میں وفا پر اسپاٹ لائٹ آ ٹھہری، اب بچنے کا کوئی موقع نہیں تھا، اسے کھڑا ہونا پڑا۔ سب کی نظریں اس پر ہی تھی۔ جب اس نے روزی کو اپنی طرف تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھتے پایا، لمحہ لگا تھا اس نے سمجھنے میں کہ یہ روزی کی ایک چال ہے تاکہ وہ سب کے سامنے سے نیچا دکھا سکے۔ غصے سے وہ سٹ پڑ گئی، پٹھانوں کا غصہ اونٹ کر آیا اور وہ تن فن کرتی اسٹیج پر پہنچی۔ ساتھ ایشل بھی تھی، مگر اسٹیج پر پہنچتے اس کا سارا کانفیڈنس پوری طرح ڈاؤن ہوا۔ اتنے لوگوں کے سامنے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایشل نے وفا کے کہنے پر ایک پشتو بیک گراؤنڈ میوزک لگوایا اور نیچے اتر گئی، جبکہ سر بار بار اس کا نام پکار رہے تھے اور وہ اب بھی چپ تھی۔ رخ یو کین ڈو اٹ، ایشل چیخی۔ وفا کو لگا وہ گر جائے گی جب اپنے پاس سے مردانہ آواز پر وہ چونکی۔ لاڑشپا فخر تھا، سوری گائس میری پشتو تھوڑی کمزور ہے۔ مردانہ آواز میں اس نوجوان نے گانے کی پہلی لائن بولی، تم لاڑشپا خبر تا کم تازہ تازہ۔ مردانہ آواز میں نوجوان نے گانے کی پہلی لائن بولی۔ حیرت سے اس کے منہ سے بس یہی نکلا، تم۔ اسد کو یہاں دیکھ کر اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اسد اس کی حیرانگی پر دل کھول کر مسکرایا اور اسے گانے کا اشارہ کیا، جسے سمجھ کر اس نے فوراً گانا شروع کیا۔ لاڑشپے خبر تک مستول ملا روڑا، تازہ تازہ گلون دے سلوور ملا روڑا۔ اس کی خوبصورت سریلی آواز چاروں طرف بکھری تو لوگ حیرت سے منہ کھولے سے دیکھنے لگے۔ اس کی آواز کی مٹھاس اور جادو نے لوگوں کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیا تھا۔ وہ سب جواباً ہوٹنگ کر کے اسے سراہ رہے تھے، جبکہ وفا اسفند کے آنے سے پرجوش ہوتی چاروں سو اپنی آواز کا جادو چلا رہی تھی۔ گائز یہ گانا پشتو میں ہے، سو مجھے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے، اس لیے آئی ہوپ آپ کو مائنڈ نہ کیجیے گا۔ اسفند نے وفا کو دیکھ کر گاتے ہوئے کہا اور ہلکے ہلکے گانوں کو کندھوں کو ہلاتے اس کے گرد چڑھ کر کاٹنے لگا۔ تازہ تازہ گلون الدر سلوو ملا روڑا، لاڑشپے خبر تک مزدور ملا روڑا۔ وفا نے بھی اس کے ساتھ گاتے ہوئے کہا، خوشی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ ایشل تو بے ساختہ اس کی بلائیں لے ڈالی اور اس کے پورے گانے کی ویڈیو بنائی۔ وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی۔ جب وہ دونوں گا کر نیچے آئے تو سب ان کی تعریف کرنے لگے، مگر وہ روزی کو گھورنا نہ بھولا تھا۔ جبکہ روزی جل کے سیاہ ہوئی، وہ جب بھی وفا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی، اسفند ہر بار اس کی ڈھال بن جاتا۔
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا مطلب رہا وفا کے اسون سے پوچھنے پر پہلے ہی وہ اس کے صحیح تلفظ پر ٹھپکا، جبکہ اس نے دوبارہ اپنے ٹون میں آتے کہا، وفا تم ایسے کیوں بول رہی ہو؟ اشل نے اس سے نا سمجھی سے پوچھا تو اس نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے اشارہ کیا، جسے سمجھ کر اس نے سر ہلایا۔ اسون چونکا، کیا مطلب؟ ارے کچھ نہیں، تم بتاؤ، تم اچانک کہاں سے ٹپک پڑے؟ اشل نے فٹافٹ اسون کا دھیان بھٹکایا، ورنہ وہ جان جاتا کہ وفا اردو بولنا سیکھ چکی ہے۔ وفا مشکل میں ہو اور میں نہ ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس نے فرضی کالر جھاڑ کر کہا تو وہ تینوں ہی ہنس دیے۔ وفا نے اسون کو پیار سے دیکھا، جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہتا تھا۔ اور ماڑا کہاں جاتا ہے؟ اسون کو جاتا دیکھ وفا پوچھنے لگی، یہ تو بس تمہیں سرپرائز دینے آیا تھا، ابھی فلائٹ ہے میری پاکستان کی، چلا پاکستان میں ہی ملاقات ہوگی۔ اسون جانتا تھا 2 ہفتے بعد پاکستان لوٹ رہی ہے، تبھی کہا اور الوداعی کلمات کر کر اس نے ملتے پاکستان کے لیے نکل پڑا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا قسمت اگلے 2 دن کے اندر اندر اس کی ملاقات وفا سے کتنے بری حالات میں کروانے والی ہے۔ پیچھے وفا اسے جاتا دیکھ مسکرا دی، یہ آخری 2 ہفتے وہ اشل کے ساتھ گھوم پی کر گزارنا چاہتی تھی، مگر اب اسے یہ موقع ملنا تھا یا نہیں یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ آج 1 ہفتے بعد مومن وفا کو کال کر رہا تھا، کیونکہ پچھلے ہفتے اس کی دستار بندی تھی، جبکہ مصروفیت کی وجہ سے 1 ہفتہ کہاں گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ وفا کو منا رہا تھا، یار میں واقعی مصروف تھا۔ مومن نے چہرے پر جہاں بھر کی معصومیت لاتے کہا تو وفا ذرا سا پگھلی، جو اس سے اتنی دیر بعد بات کرنے پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ ماڑا سچ سچ بتاؤ، کہیں تم نے شادی تو نہیں رچا لی؟ اگر ایسا ہوا تو ہم تمہارے سر پر ایک بال نہیں چھوڑے گا۔ وفا کی جیلسی سے بھرپور آواز اور آنکھیں چھوٹی کر کے مشکوک لہجے میں پوچھنے پر مومن کے کہکوں کو ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ او مائی گاڈ شادی، ہاں رخ سیریسلی، ہاں تم منہ پھاڑ کے کیوں ہنس رہا ہے جبکہ ہم نے اتنا سیریس بات کیا ہے؟ اس نے رخ کے بگڑتے موڈ پر مشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے وفا سے پوچھا، ویسے رو اگر میں تمہارے بعد دوسری شادی کر لوں تو کیا کرو گی تم؟ مومن نے وفا کو چڑھاتے آنکھ مارتے پوچھا تو اس کی سوچ کے مطابق وفا غصے سے لال ٹماٹر ہو گئی۔ تم نے ایسا سوچا کہ کیسے؟ وہ چیخی تو مومن نے پھر کہکا لگایا، بتاؤ نا رخ کیا کرو گی؟ مومن نے اس سے پھر زچ کیا، لیکن وفا کی آنکھوں میں سرد مہری چھا گئی تھی۔ باخدا مومن، اگر تم نے کبھی دوسری شادی کا سوچا بھی نہ تو ہم تمہیں ایسا چھوڑے گا کہ تم تا قیامت کسی کو چھوڑنے لائق نہیں بچے گا۔ پہلی دفعہ مومن نے وفا کے انداز میں جنون دیکھا تھا۔ ریلیکس رخ، آئی واز جسٹ کڈنگ، لیکن یہ کیسی سزا ہوئی؟ تم بدلہ بھی تو لے سکتی ہو۔ ہمارے نزدیک چھوڑ دینا ہی سب سے بہتر بدلہ ہے، کیونکہ اول تو وہ آپ کی محبت نہیں جو آسانی سے کسی اور کی ہو جائے، اور دوسرا چھوڑنا اس کے لیے سزا بنے گا کہ وہ کسی اور کو بھی اپنا نہیں پائے گا۔ مومن رات کو 1 بجے حویلی لوٹ رہا تھا جب ایک انجان نمبر سے اطلاع ملی جو اس کے ہوش اڑا گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤں گاڑی ریورس گھمائی اور فل سپیڈ میں اپنے ڈیرے پر گیا جہاں ایک قیامت خیز منظر اس کا منتظر تھا۔ وہ جیسے ہی ڈیرے میں اپنے کمرے میں آیا، اپنے سالے کو اپنی سوتیلی بہن اجالا کے اوپر جھکے پایا، جبکہ اجالا کو اتنی قابل اعتراض حالت میں دیکھ اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ ایک ہی جست میں ضریاب تک پہنچا، اس کو بے طرفے منہ کو جوتوں کی نوک پر رکھا، غصہ اس کے اعصاب پر بری طرح چھا گیا تھا۔ بھائی میری بات سنیں، بولا سمجھ رہے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، ذرا اپنے منہ سے خون صاف کرتے کہا، سالے میں یہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی تجھ پر یقین کروں گا، میں تجھے زندہ جلا دوں گا۔ شور سن کر اس کے ملازم بھی جاگ گئے تھے اور فوری طور انہوں نے اسون کو بلایا، جس نے بمشکل مومن کو ضریاب سے جدا کیا جو غصے میں اس کی جان لینے کی در پر تھا۔ مومن ہوش کرو، یہ ہماری سحر کا شوہر ہے۔ شوہر مائی فٹ، اس نے ہمارے گھر کی عزت پر نقب لگائی کیسے؟ اس کی دھاڑ سے سارا کمرہ گونج اٹھا۔ اسون چاہ کبھی ضریاب کی مدد نہیں کر پا رہا تھا، جیسے تیسے کر کے اس نے مومن کا دھیان اجالا کی طرف کروایا جس پر درندگی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی گئی تھی۔ اس کے کپڑے سارے پھٹ چکے تھے جبکہ منہ گنتر بند دانتوں کے نشان واضح تھے۔ مومن کو اپنا سینہ پھٹتا محسوس ہوا، جو بھی تھا بے شک وہ اس کی سوتیلی بہن تھی، مگر مومن سحر اور اجالا سے ایک جیسی محبت ہی کرتا تھا۔ اس نے فوراً اجالا کو اٹھاتے اسپتال کی طرف دوڑ لگائی، جس کی سانسیں وقت کے ساتھ ساتھ سست پڑ رہی تھی، جبکہ اسون یار زخمی ضریاب کو جیسے تیسے اس کے گھر لے کر روانہ ہوا۔ مومن تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ ہماری سحر کا شوہر ہے۔ اسون نے مومن کو گھڑکا کر گھر کا جو انتہائی قدم اٹھانے کا سوچ رہا چکا تھا، اب تو یا خون کے بدلے خون یا عزت کے بدلے عزت۔ اس نے خون نشان نظروں کو دیوار کی طرف ٹکاتے کہا، جبکہ اسون اس کے ارادے سن کر ڈہل گیا۔ جب سے ضریاب لہو لہان ہو کر گھر آیا تھا، طاہر صاحب اور سائمہ بیگم اپنے بیٹے کی حالت دیکھ خون کے آنسو رو رہی تھی، جبکہ سحر اس کے زخموں پر مرہم لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کتنی بے رحمی سے مارا ہے لالا نے، وہ ایک دفعہ آپ کی بات سن تو لیتے۔ کوئی بات نہیں سحر، اگر اس کی جگہ کوئی بھی غیرت مند بھائی ہوتا تو اپنی بہن کی بکھری حالت اور ایک نامحرم کو دیکھ کر وہ غلط ہی سمجھتا۔ مگر تم بتاؤ، کیا تمہیں یقین ہے میں نے تمہاری بہن کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟
زریاب کے پوچھنے پر سحر کے ذہن میں چھم سے رات کا منظر آیا جب زریاب رات کے 1 بجے فون کال پر افراتفری میں نکلا تھا۔ مجھے آپ پر، آپ کی محبت پر خود سے زیادہ یقین ہے، میں کبھی مان ہی نہیں سکتے میرے زریاب مجھے دکھ دینے کا سبب بنیں گے۔ اس کی بات سن زریاب کو اتنی بری حالت میں بھی سکون محسوس ہوا، مگر مجھے نہیں لگتا کچھ ٹھیک ہوگا۔ میرے خاص ملازم نے مجھے اطلاع دی ہے کہ پرسوں ہر جگہ جرگہ بیٹھ رہا ہے۔ مومن کسی طور نرم نہیں پڑ رہا، وہ زریاب کو سزا دلوانا چاہتا ہے اور جرگہ میں 2 ہی سزائیں ہیں، خون کا بدلہ خون یا عزت کے بدلے عزت۔ طاہر صاحب نے تشویش سے کہا، جن کی بات پر سائمہ بیگم بری طرح روتی۔ طاہر صاحب کچھ بھی کیجیے، میرے بچوں پر آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ جبکہ زریاب کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں، وہ مر کر بھی وفا کو ان کے حوالے نہ کرتا۔ ابھی تو شکر تھا کہ وہ باہر تھی، ورنہ کیا ہوتا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دل کانپ گیا۔ مومن اور حسن رات سے ICU کے باہر جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہے تھے۔ ان دونوں کو کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے دونوں کی ہی عزیز ہستی تھی۔ مومن کا غصہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، شریانیں غصے کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب تھی اور حسن مومن کو دیکھ دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ اس کی بے چینی کم ہونے پر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگا اس کا دل سحر کی وجہ سے گھبرا رہا ہے، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کے دل گھبرانے کی وجہ یہ ماحول نہیں بلکہ اس کی عزیز ترین ہستی ہے، جس کا اندازہ اس سے آنے والے وقت میں ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہی دونوں تیر کی تیزی سے ڈاکٹر تک پہنچے۔ ڈاکٹر کیا ہوا، اجالا ٹھیک تو ہے نا؟ سنیا نے بے چینی سے پوچھا، کیونکہ آنے والا وقت اجالا کی صحتیابی پر ہی منحصر تھا اور مومن اس کے الفاظ جیسے کہیں کھو گئے تھے جنہوں نے زبان کا ساتھ تک نہ دیا تھا، جبکہ دل الگ پریشانی سے بند ہونے کے قریب تھا۔ ڈاکٹر نے دونوں جوانوں کو تعصب سے دیکھا۔ درجگی کی سرخی ان دونوں کی آنکھوں سے واضح تھی۔ ڈاکٹر کو بتاتے ہوئے دلی دکھ ہوا، آئی ایم ویری سوری۔ یہ الفاظ دونوں پر بجلی بن کر گرے تھے۔ یہ سننا تھا کہ اسفنیات بند آنکھوں سے کرسی پر ڈھہ گیا اور مومن اس کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس کے حواسوں نے کام کیا تو اس کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور یہ آگ بدلے کی آگ تھی جس کی زد میں نہ جانے کتنی زندگی آنے والی تھی۔ اس کو جاتا دیکھ اسفندیار روک بھی نہ پایا، کیونکہ اب زریاب کو مومن کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، وہ خود بھی نہیں۔ مومن سحر کو لینے آیا تھا، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وہ اپنی بہن کو اس دھوکے باز کے ساتھ کبھی نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہارن پر ہارن بجا رہا تھا، کیونکہ وہ کسی صورت اندر جا کر زریاب کی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سحر اس کی گاڑی دیکھ فوراً باہر کی طرف بھاگے اور تیزی سے اس کے پاس باہر آئی۔ لالا آپ یہاں؟ سحر چلو میں تمہیں لینا آیا ہوں، اس مجرم کے ساتھ میں ایک پل نہیں برداشت کر سکتا، فوراً گاڑی میں بیٹھو۔ مومن نے لم بھیج کر کہا، مگر لالا زریاب بے قصور ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی بات پر مومن کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ سب جانتے بوجھتے اپنی بہن کے مجرم کا ساتھ دے رہی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ بس لالا بار بار انہیں مجرم مت کہیے، جب انہوں نے جرم کیا ہی نہیں تو کیسا مجرم؟ سحر بھی زریاب کی گواہی میں بھولی، آج نہ بولتی تو شاید وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زریاب سے جدا ہو جاتی۔ او تو اس نے تمہیں بھی کوئی جھوٹی کہانی سنا کر اپنے جال میں پھانس لیا؟ مومن نے اس کے پیچھے زریاب کو دیکھتے کہا، تم میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ میری ایک بات یاد رکھنا سحر، اگر تم میرے ساتھ نہ گئی تو خان حویلی کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ لالا پلیز ایسا تو مت کہیں، میں آپ دونوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتی، سحر نے تڑپ کر کہا۔ سحر آ رہی ہو یا نہیں؟ مومن دھاڑا۔ لالا میری بات ہاں یا نہ؟ سحر کی بات کاٹ کر چیخا۔ نہیں، جواب دیتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مومن کی آنکھوں میں اس کا جواب سن کر حیرت ابھری، پھر بے یقینی۔ اب سے ہم سمجھیں کہ خان حویلی کی دوسری بیٹی بھی مر گئی؟ وہ یہ کہتے ہی مومن نے ایک نفرت بھری نگاہ زریاب پر ڈالی اور تیز رفتار سے گاڑی دوڑاتا نکلتا چلا گیا، جبکہ سحر بے بسی سے مومن کی دھول اڑاتی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زریاب نے فوراً آ کر اسے گلے سے لگایا، شاہ صاحب کچھ کریں، میری بیٹی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ مومن بھی فون نہیں اٹھا رہا۔ شہناز بیگم نے روتے ہوئے ثاقب صاحب سے کہا، بے شک اجالا اس کی ستیلی بیٹی تھی، مگر اسے انہوں نے ہی پالا تھا اور زیادتی کا نام سن کر ان کو اپنا کلیجہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو سحر کا لحاظ کیے بغیر میں زریاب کو زندہ زمین میں دفن کر دوں گا، میں اسے ایسے ہی بخشنے والا نہیں، اس کا فیصلہ تب جرگہ ہی کرے گا۔ ان کے لہجے میں چٹانوں کی سختی تھی۔ مومن آتش فشاں بنا حویلی پہنچا، اس نے آتے اجالا کی حالت کے بارے میں سب کو بتا دیا تھا۔ یہ سن کر شہناز بیگم اپنے ہوش و حواس کھوتے زمین پر گر پڑی، جبکہ ان کی جیٹھانی اور دیورانی روتے ہوئے ان کو سبھانے لگی۔ ان کی حویلی کا شیرازہ ایک دم بکھر کے رہ گیا تھا۔ گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیلی تھی
اور مومن وہ تو زریاب کے خون کا پیاسا ہوا پھر رہا تھا۔ ساری حویلی کے فرد سمیت ملازموں کو بھی زریاب سے نفرت ہو گئی تھی۔ چھوٹی چچی تو زریاب اور اس کے گھر والوں کو منہ بھر بھر کے بددعائیں دے بیٹھی تھی۔ یہ 2 دن پلک جھپکتے گزرے تھے۔ جرگے میں سبھی معزز لوگوں سمیت پورا گاؤں جمع تھا، جن میں سے ایک معزز فرد بولا، خان حویلی والوں کو کہنا ہے ملزم زریاب بن طاہر نے ان کی بیٹی اجالا کو اپنی ہوش کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ نہیں رومی صاحب، یہ جھوٹ ہے، میں بے قصور ہوں، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ زریاب بے بسی سے بولا، کمینے، جرگے میں جھوٹ بولتا ہے، میں تیری کھال ادھیڑ دوں گا۔ مومن اس کے جھوٹ بولنے پر طیش میں آتا، اس پر جھپٹتا، جسے مشکل ہی سے الگ کیا گیا۔ کیا گواہ ہے آپ کے پاس کہ آپ نے بدکاری نہیں کی؟ معزز رومی نے زریاب سے پوچھا۔ میرے پاس کوئی گواہ نہیں رومی صاحب، لیکن اس بات کا بھی کوئی گواہ نہیں کہ میں نے بدکاری کی۔ وہ اپنی بے گناہی پر چلایا۔ گواہ ہے، مومن چلایا، جس پر سب نے حیرت سے پھٹی نظروں سے اسے دیکھا، جس کے اشارے پر 2 کسانوں کو حاضر کیا گیا۔ صاحب جی، ہم کہیں گے جو سچ کہیں گے، کیونکہ ہمارے گھروں میں بھی عزت ہے، ہم کسی کو بغیر انصاف کے نہیں دیکھ سکتے۔ ان میں سے ایک چلایا، یہ جھوٹ ہے۔ زریاب دھاڑا، صاحب ہم نے خود اس ہوش پرست انسان کو ڈیرے پر اجالا بی بی کو زبردستی لاتے اور ان سے بدسلوکی کرتے دیکھا۔ ہم نے فوراً مومن صاحب کو فون کیا، لیکن جب تک وہ آئے یہ بھیڑیا اپنا کام کر چکا تھا۔ دوسرے شخص نے زریاب کو بڑی محفل میں شرمندہ کیا تھا۔ لوگ زریاب کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات کا کوئی یقین کیوں نہیں کرتا؟ وہ چیخا چلایا مگر بے سود۔ گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جرگے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زریاب کو خون کے بدلے میں قتل کر دیا جائے یا اس کی بہن کو ونی کے طور پر خان حویلی رخصت کر دیا جائے۔ کبھی نہیں، میں کبھی اپنی بہن کو نہیں دوں گا۔ وہ دھاڑا، زریاب کے دھاڑے مومن نے اسے گردن سے دبوچا اور نیچے پٹکا۔ تیری موت تو میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ لوگ اسے پیچھے ہٹا رہے تھے مگر وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رک جائے مومن خان، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، طاہر صاحب نے کہا تو لوگوں نے مومن کو اس پر سے اٹھایا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ میں مرتا مر جاؤں گا مگر اپنی بہن کو اس بھیڑیے کے حوالے نہیں کروں گا جو سچ کو نہیں پہچان سکتا۔ میں جانتے بوجھتے اس سائیکو کے حوالے کر کے بھی اس کی زندگی جہنم نہیں بناؤں گا۔ زریاب نے نفرت امیز لہجے میں مومن کو دیکھتے کہا، جسے وہ مشکل اسود نے قابو کیا ہوا تھا۔ اس کی باتیں سن مومن کو آگ لگ گئی۔ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، مجھے اس کی بہن چاہیے، میں بھی دیکھتا ہوں تو اپنی بہن کو کیسے بچاتا ہے۔ مومن پھنکارا تو زریاب اپنی بہن کا نام سن تڑپ اٹھا۔ جب معزز رومی نے وفا کو جرگے میں بلانے کا کہا، وہ یا نہیں ہے معزز رومی، وہ تیار غیر میں ہے اور ویسے بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنی جان دینے کو تیار ہوں، تو میری بہن کو بیچ میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ اس کی تڑپ کسی طور پر کم نہ ہو رہی تھی، لیکن اب میں تمہاری بہن کو ہی ونی کی رسم کے طور پر لوں گا اور تمہارا بدلہ اس نازک جان سے لوں گا، اور اس کی بدتر حالت دیکھ کر تم کتنا تڑپو گے میں بھی اسے اندازہ لگا سکتا ہوں۔ مومن نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے آرام سے بیٹھتے کہا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا زریاب کی بہن وہ طوطا ہے جس میں زریاب کی جان ہے، اور وہ اپنی ذات کا بدلہ اس نامعلوم سے لینے کے در پر تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مرد کا بچہ ہے تو مجھے ابھی مار دے۔ یوں بزدلوں کی طرح عورتوں سے کیوں انتقام لیتا ہے؟ اس کی بات پر مومن نے آؤ دیکھا نہ تو اپنے ملازم سے گن چھینٹی اور عین اس کے دل پر رکھ کر دھاڑا، تو لے مر جا۔ رکیے، اگر سزا دینی ہے تو مجھے دیجیے، میرے بھائی کو نہیں۔ میں ونی میں جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے جو میرے بھائی نے کیا ہی نہیں، اور عزت کے بدلے عزت۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، ایک صنف نازک کی مضبوط آواز پر اس کے ریوالور پر گرفت ڈھیلی پڑی۔ اس آواز پر 3 لوگوں کے دل دھڑکنا بھول گئے تھے۔ وفا جو اشل کے ساتھ کہیں نکلنے کی تیاری کر رہی تھی، فون بجنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھابھی کالنگ دیکھ کر اسے فٹ فون اٹھایا اور سلام جھاڑا۔ او ماڑا، کیسی ہے ہماری برفی؟ اس نے شوخ لہجے میں پوچھا تو جواباً سحر کی سسکیاں سن وہ ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ وہ فوراً سنجیدہ ہوئی۔ وفا پلیز زریاب کو بچا لو۔ سحر نے زریاب کی لہو لہان حالت کو سدھارنے کے بعد فوراً وفا کو کال ملائی تھی، اور اس سب واقعے کو سن کر وفا کو اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ اس کے لالے پر کسی نے ہاتھ اٹھایا بھی کیسے؟ وہ وہاں ہوتی تو اس ہاتھ کو جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ وفا معاملے کی سنگینی کے باعث ارجنٹ فلائٹ لے کر ایک دن بعد پہنچی تھی، جہاں اسے پتہ چلا کہ جرگہ بیٹھ چکا ہے۔ بغیر دیریے جرگے کی طرف روانہ ہوئی، جہاں فیصلے کی گھڑی تھی۔ وہاں پہنچ کر وفا نے جو دیکھا وہ اس کی سانسیں کھینچ لینے کے مترادف تھا۔ اپنے محبوب کو یوں اپنے بھائی پر تشدد کرتا دیکھ اس کی سانسیں تنگ ہونے لگی، اور پھر جو ہوا اس کی وفا نے کبھی زندگی میں امید نہیں کی تھی۔ وہ مومن جسے اس نے چاہا ہی عورتوں کی عزت کرنے والے کی بنا پر تھا، آج وہی دھڑلے سے جرگے میں سینہ ٹھوک کر اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ یہ تو وہ مومن تھا ہی نہیں جس سے اس نے محبت کی تھی، یہ تو کوئی اور ہی جنونی شخص تھا
جو رزاق کا تقدس بھلائے ونی کی نیچ رسم میں اس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ وفا کی یقین کے مارا دھڑ دھڑ گرتی چلی گئی۔ میں تمہاری بہن کو ذلیل کر کر اپنی بہن کی عزت کا بدلہ لوں گا، پھر دیکھوں گا تم زندہ کیسے بچتے ہو۔ مومن کے ان الفاظوں نے وفا کی محبت پر پہلی ضرب لگائی تھی۔ وہ اس سے زیادہ اپنی محبت کی توہین برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ مومن اپنا آپا کھو کر زریاب کے دل کو گولیوں سے چھلنی کرتا، اس نے بے ساختہ اونچی آواز میں اسے روک دیا۔ اسے لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں وہ اپنے بے قصور جان سے عزیز بھائی کو یوں مٹی میں ملتے نہیں دیکھ سکتی تھی، سو خود کو اس پر قربان کر دیا۔ اس کی آواز پر پورے میدان میں خاموشی چھا گئی۔ مومن نے صنف نازک کی آواز پر اس سن دیکھا تو ایک نازک سی لڑکی کو چادر سے اپنا چہرہ ڈھکا دیکھ وہ چونکا۔ آواز کچھ جانی پہچانی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، پھر اسے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھتے ذریعہ کو گریبان ایک جھٹکے سے چھوڑا اور معزز رومی کو مولانا کو بلانے کا کہا۔ مولوی کے لیے بلائیے، میں نکاح بھی کروں گا، جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے۔ اس کی آنکھوں میں جیت دیکھ ذریعہ تڑپ کر وفا کی جانب بھاگا۔ وہ کیسے نہ پہچانتا اپنی ماں جائی کو۔ اس نے وفا کا رخ پلٹا جس سے وفا کی پیٹھ جرگے کی طرف ہو گئی۔ وفا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، میں کسی طور پر ایسا نہیں ہو دوں گا۔ میں مرتا مر جاؤں گا مگر تمہیں اس بھٹی میں نہیں جھونکوں گا۔ اس نے بہتی آنکھوں کو صاف کر کے وفا کو دیکھتے کہا جو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کہا تھا نا لانا، اگر تمہارے لیے جان بھی گروی رکھنی پڑی تو کر گزروں گی، کیونکہ تم دل ہے میرا، اگر دل دھڑکے گا تو ہی میں زندہ رہوں گی، اور اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی، کیونکہ تم جڑواں ہو میرے۔ اس نے زریاب کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پیار سے تھامتے کہا اور پیاسی نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے لگی۔ پتہ نہیں پھر کب اس کے چہرے کو جی بھر کر دیکھ سکے گی۔ یہ سوچتے ہی اس کے آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے۔ کیا تم بھی ان سب کی طرح مجھے مجرم قرار دے چکی ہو؟ زریاب نے شکوہ کرتی آنکھوں سے پوچھا تو فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ جس دن میرا لالے پر سے اعتبار اٹھا اس دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہوگا، اس نے ایک جذب سے کہا تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو پھر کیوں اس ظلم کو سہنے جا رہی ہو؟ میں تم پر ایک کڑی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا، کجا کے ظالمانہ سلوک کبھی نہیں۔ زریاب نے شدت سے نفی کی۔ جب اسفن کے آنے پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، اس مجمع میں ایک اسفن بھی تھا جو اس نسوانی آواز پر ٹھٹکا اور پھر سناٹوں میں گڑا رہ گیا۔ وہ کیسے نہ پہچانتا اس آواز کو؟ یہ تو اس کے محبوب کی آواز تھی جسے اس نے پوری عمر سننے کی چاہ کی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ بے شک وہ حسینہ پردے میں تھی، مگر وہ تو اسے جھکی نگاہوں سے ہی پہچان چکا تھا۔ وہ بھی کوئی عاشق ہوا جو اپنے محبوب کی موجودگی نہ پہچان سکے۔ اس کے اعصاب سن ہو چکے تھے۔ اس نے بمشکل خود کو ہوش دلایا۔ وہ کبھی بھی وفا کو خطرے میں اپنی جان ڈالنے نہیں دے سکتا تھا، بے شک مقابل اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ فوراً سے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس تک پہنچا جو اپنے بھائی کے سینے لگے اپنا غم غلط کر رہی تھی۔ وفا، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ وہ اس کے قریب پہنچ کر اس کا ایک بازو دبوچ کر اس کے اپنے سامنے کرتے دھیمے مگر سخت لہجے میں گررایا۔ وفا سن سی اس سے دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی وسنتن کو غصے میں نہیں دیکھا تھا، کجا کہ اس کا سرد لہجہ۔ زریاب الجھن سے حسن کو دیکھنے لگا، اپنے مخالفین کی بندوں کی آنکھوں میں وفا کے لیے فکر دیکھ اس کا ماتھا ٹٹکا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم خود کو کس کھائی میں دھکیل رہی ہو؟ میں تمہیں یوں اپنے پیروں پر کڑھالی مارتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا لہجہ کامتا ہوں اور آنکھیں ضبط کے باوجود نم تھی۔ جانتی بھی ہو مومن کی جنونیت کو وہ دھیڑ کے رکھ دے گا تمہیں، اور مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں تمہیں لہو لہان دیکھ سکوں۔ پلیز ابھی بھی پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے منت کی۔ اسے وفا کی آنکھوں میں آر یا پار کی تحریر نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل کیا وفا کو غائب کر دے؟ اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسفن جنگ شروع ہو ہی چکی ہے تو آخری سانس تک مقابلہ کروں گی، کیونکہ میں خان حویلی کسی کی محبت میں نہیں بلکہ کسی بے قصور قاتل کی بہن بن کر جا رہی ہوں۔ اس کا اشارہ مومن کی محبت کی طرف تھا جو اسفن بخوبی سمجھ چکا تھا۔ جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی، لیکن زریاب اسفن کی بے چینی کی وجہ جان چکا تھا اور اسے ایک نئی راہ دکھی تھی۔ میں تیار ہوں اپنی بہن کو ونی میں دینے کے لیے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ زریاب کی آواز پر میدان میں سناٹا چھا گیا۔ بولو کیا بات ہے؟ معزز رومی بولے۔ اگر میری بہن کو خان حویلی ہی ونی کر کے لے جایا جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں میری بہن کا نکاح خان حویلی کے بیٹے مومن سے نہیں بلکہ اسفن یار سے ہوگا۔ اس کی آواز خان حویلی والوں پر بم بن کر گری تھی۔ زریاب کی بات نے مومن کے انا پر کاری زب لگائی تھی کہ وہ بلبلا اٹھا۔ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں، وہ جواباً دھاڑا۔ کیوں ممکن نہیں؟ زریاب نے سے خون خوار نظروں سے دیکھتے کہا۔ کیونکہ بہن میری مری ہے۔ اس کی اس بات پر جرگہ بالکل متفق تھا، اس لیے زریاب کی لاکھ کوششوں اور منتوں کو نظر انداز کیے وفا کو مومن کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہوا۔ مومن، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ایسا مت کر ورنہ پچھتائے گا تو۔ اسفن وفا کی طرف سے انکار سن کر فوراً مومن کی طرف بھاگ کر آیا تھا کہ اس سے آنے والے پچھتاووں سے بچا سکے، مگر مومن اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔
اسفندیار ایک اور لفظ مطلب ایک اور لفظ نہیں۔ مومن نے تنہی نظروں سے اسے تنبیہ کی۔ مومن ایک دفعہ میری بات سن لے۔ اس نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اس کا رخ میں جانب موڑا، مگر مومن جھٹکے سے وہ بازو چھڑا چکا تھا اور غصے سے دھاڑا، بس کر دے، سب جانتا ہوں میں اجالا تیری بہن نہیں ہے، اس لیے تو یہ سب کہہ رہا ہے۔ اگر یہی سب تیری بہن کے ساتھ ہوتا تو تب میں تجھ سے پوچھتا۔ مومن کتنی سخت بات پر اسفندیار سکتے کی زد میں آ گئے۔ وہ کب سوچ سکتا تھا مومن بھی ایسی کوئی بات کر سکتا ہے؟ اجالا اس کی بھی تو بہن تھی، کیا ہوا وہ اس کی سگی بہن نہیں تھی لیکن اس کی بہن جیسی تو تھی۔ وہ تو اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لفظ سارے جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ چونکا تو وہ تب جب ان دونوں کا نکاح شروع ہوا۔ وفا کی طرف سے نکاح قبول ہو چکا تھا، مومن کی باری تھی۔ مومن خان ولد ثاقب خان کے آپ کو وفا خان ولد طاہر خان سے نکاح بخوص 5 لاکھ روپے حق مہر قبول ہے؟ اس سے پہلے مومن قبول ہے کہتا اسفندیار، پھر ایک دفعہ مومن کے کان میں جھک کر کہنے لگا، مومن بس ایک دفعہ میری بات سن لو، مجھے وفا کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وفا کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری۔ شٹ اپ اسفند، اسٹے اوے فرام می۔ قبول ہے، 3 دفعہ کہتے ہی اس نے زریاب کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ اسفند مومن کو بتاتا کہ وہ وفا ہی گلوخ ہے، مومن نے دھاڑ کر اسے چپ کروا دیا، جس پر اسفند لم بھیج کر رہ گیا۔ ویسے بھی مومن کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کیسے زریاب نے مومن کی جگہ اسفند کا یار کا نام لیا، یہ بات اس کی انا پر کوڑے کی طرح لگی تھی، جس کا غصہ وہ اسفندیار پر نکال رہا تھا۔ مگر اسفند کی بات نہ سن کر وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا تھا۔ اسفندیار کا دل تقریباً بند ہونے کے قریب تھا۔ اسفندیار خود پر جبر کر کے وفا کو مومن کے حوالے تو کر سکتا تھا، مگر اس پر کسی قسم کا ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سرخ آنکھوں سمیت آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور اپنے رب سے دعا کی تھی۔ اب اس دعا کی کتنی قبولیت کا درجہ پاتی یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ لالا تمہیں بے گناہ ثابت نہ کیا تو مجھے اپنی بہن مت کہنا، یہ وعدہ ہے میرا۔ میں اگر مر بھی گئی تو پھر بھی لوٹوں گی یہ غازی بن کر، لیکن آنت مجھے تمہارے ہی پاس ہے۔ بس ایک بات کہوں گی، مجھ پر یقین رکھنا۔ اتنے کہتے ہی وہ زور سے زریاب کے گلے لگی۔ زریاب نے بھی کس کر اسے گلے لگایا، جیسے اس کی کوئی قیمتی چیز چھن جانے کا ڈر ہو، وہ اسے چھوڑنا نہ چاہتا ہو۔ وفا نے زبردستی خود کو اس سے الگ کیا اور طاہر صاحب کے گلے لگی۔ بابا روئے تو مت، آج آپ کی بیٹی کی رخصتی ہے۔ اس نے طاہر صاحب کے آنسو صاف کرتے کہا، ہنس کر رخصت کرے مجھے، کیونکہ میں رونے نہیں رلانے جا رہی ہوں۔ اس سے روتے روتے ہنس کر ایک آنکھ مرتے کہا تو وہ بہتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کی تسلی دینے کے انداز پر مسکرا دیے۔ بابا میں واپس آؤں گی، آپ فکر مت کریں، آپ کے پاس اپنی جان چھوڑ کر جا رہی ہوں، بس اس کی حفاظت کیجیے گا۔ وفا نے زریاب کو نظروں میں رکھ کر کہا۔ پیچھے ثاقب صاحب نے اس کے ہاتھ سے کھینچتے اس سے الگ کیا اور گاڑی میں پٹکا۔ آج انہیں پتہ لگا تھا کہ ان کی بیٹی واقعی بڑی ہو گئی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وفا مومن خان بن کر زبردستی ہی صحیح خان حویلی گھسیٹتی چلی گئی۔ تینوں گاڑیاں قطار میں خان حویلی کے آگے رکی تھی، جن میں سے ایک مومن، دوسرے سے اسفند، جبکہ تیسرے سے ثاقب خان وفا کو کھینچتے ہوئے نکلے، جس نے اپنی چادر کو مٹھی سے پکڑے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ مومن تو کسی کو دیکھے بغیر ناک کی سیٹ میں چلتا ہوا جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اسے تو اپنے آپ پر ہی غصہ ہی بہت تھا، جو وہ کرنے گیا تھا اور کیا کر کے آیا تھا۔ وہ تو زریاب کو مارنے گیا تھا، تو پھر اس کی بہن کو کیسے لے آیا؟ سب صحیح چل رہا تھا، پھر زریاب کا اسے غصہ دلانا اور اس کے غصے میں آ کر اس کی بہن کی ڈیمانڈ کرنا، سب کچھ غلط ہو گیا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس سے اپنے آپ پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ پیچھے ثاقب صاحب نے وفا کو لا کر شہناز بیگم کے قدموں میں پٹکا۔ یہ کون ہے ثاقب صاحب؟ مومن اتنے غصے میں کیوں گیا ہے؟ شہناز بیگم جو حالات نظر آ رہے تھے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے منی میں اپنی بہن دے دی ہے، اب اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ آپ پر منحصر ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہماری بیٹی کی نیچ قاتل کی بہن ہے، اس کی اوقات اس حویلی کے ملازمین سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے سرد لہجے میں شہناز بیگم کو وارن کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے ان کے دونوں بھائی ابراہیم اور ناصر صاحب تعصب سے سر ہلاتے رہ گئی۔ پتہ نہیں یہ بھائی کا کس پر چلا گیا تھا، وہ دونوں تو بہت رحم دل تھے۔ میرا لالا قاتل نہیں ہے۔ اپنے بھائی کے بارے میں اتنا گھٹیا الفاظ سن کر اس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ خود پر تو بات سن سکتی تھی، مگر اپنے جڑواں بھائی پر کسی کی بھی نہیں۔ آنکھیں ضبط کرتی وہ بول ہی پڑی تھی۔ گرنے سے اس کی ہتھیلیاں چھل چکی تھی، جبکہ آنکھیں روتے ہوئے رونے ہونے کے باعث سرخ پڑ چکی تھی۔ کیا کہا؟ ایک تو ہماری بیٹی کھا گئی، اوپر سے بکواس کرتی ہے۔ اسما بیگم نے پیچھے سے آ کر اس کے بال دبوچتے ہوئے اسے کھڑا کیا اور منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ چٹاک اس کا نازک گال سنسنا اٹھا تھا، دماغ سن ہو گیا تھا، آنسو بکھرتے چلے گئے۔ بول بول اپنے منہ سے کہ تیرا بھائی بے غیرت ہے جو دوسروں کی عزت پر نظر ڈالتا ہے۔ بس بہت ہو گیا، بہت کہہ لیا آپ نے، بہت سن لیا میں نے، اس نے عصمت بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس ہاتھ سے انہوں نے اس کے بال دبوچے ہوئے تھے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی تھی اور اب بھی کہہ رہی ہوں، میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا۔
मेरा भाई बेकसूर है। अगर आपने एक लफ्ज़ भी मेरे भाई के खिलाफ कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। क्या क्या कर लोगी तुम, बोलो क्या कर लोगी? एक तो तुम्हारे भाई ने मेरी मासूम बेटी मार दी और ऊपर से तुम हमें तेवर दिखा रही हो। शहनाज बेगम ने इसको अपनी तरफ पलट कर दो चार थप्पड़ इसके मुंह पर झड़ दिए। वफा का मुंह पूरी तरह सूज चुका था, बल्कि एक तरफ से इसका होंठ फट चुका था। बाल खींचे जाने की वजह से उलझ गए थे, मुकम्मल वो काबिल रहम हालत में लग रही थी। असमत और शहनाज बेगम ने इसे धनक कर रख दिया था, मगर इसके लबों पर एक ही बात जारी थी कि इसका भाई बेकसूर है, जो इन दोनों की तैश में मजीद इजाफा कर रही थी। नईमा बेगम से उसे और ना देखा गया तो फौरन वफा के आगे आ गई और उसे अपनी नरम आगोश में छुपा लिया। क्या कर रही हैं आप शहनाज? असमत बस करे, मार देंगी क्या इसे? इन्होंने अपनी देवरानी को रोका जो वफा की जान लेने की दर पर थी। इन्हें किसी तरह भी न रुकता देख उमर फौरन आ गया और इन दोनों को पकड़ कर पीछे किया। क्या हो गया है आप दोनों को? कुछ तो खुदा का खौफ करे, वो भी इंसान है। उमर को इन दोनों पर अफसोस हुआ जो खुदा का खौफ भला इस बेकसूर को अजियत में मुब्तला कर रही थी, और नाजिया शाजिया जो ये देखकर एंजॉय कर रही थी। उमर ने डांट कर इन दोनों को कमरे में भेजा। इसे अपनी दोनों बहनों पर भी अफसोस हुआ जो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। नईमा बेगम बहुत मुश्किल से वफा को मोमिन के कमरे में छोड़ आई। आपने मुझे इनसे क्यों बचाया? नईमा बेगम जो वफा को बेड पर सही तरीके से बिठा रही थी, इसकी बात पर चौंकी। अब इसे क्या बताती, वो तो इनके लाडले इकलौते बेटे की पसंद थी, फिर वो उसे क्यों पसंद न करती, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मैं समझ गया, पसंद की मामा है ना? इसके इतने सही अंदाजे पर वो हैरान हुई। हैरान मत हो, इसने अपने जख्मी लब से खून साफ करते कहा। इस हवेली में आने से पहले मुझे रहम की उम्मीद सिर्फ दो लोगों से, एक असमत से और एक उसकी माँ से। मैं किसी को फर्स्ट एड बॉक्स देख कर भिजवाती हूँ। वो कुछ देर तो इसे नम आंखों से देखती रही थी, जब बर्दाश्त न हुआ तो मुश्किल बोलते हुए बाहर की तरफ चली गई। पीछे वो जख्मों से चूर अपने लब भींच कर रह गई। मोमिन जो वॉशरूम में शॉवर के नीचे अपना गुस्सा ठंडा कर रहा था, फ्रेश होकर बाहर निकला तो अपने कमरे में एक वजूद का इजाफा देख इसके माथे पर त्योरी चढ़ी। वो इसकी तरफ बढ़ा और इसके ऐन मुकाबिल आया। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, सामने वजूद के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो सुन रह गया। इससे पहले कि वो इसे खरी खरी सुनाता, इसका लाल सूजा हुआ चेहरा देख कर रुका। नजरें होठों से होती हुई नाक तक गई थी, नाक से नक तक, हीरे की नक से आंखों तक, और आंखों पर आकर नजरें थम चुकी थी। इसका एक एक नक्श गुलरुख से चुराया हुआ था, तो ये क्या गुलरुख थी? और यहाँ आते ही इसकी सांस सीने में अटक गई। वफा भी मोमिन को सामने पाकर उठकर इसके मुकाबिल आ गई, उसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें डाले देखने लगी। यूं लगता था जैसे अभी इसकी आंखों से खून छलक पड़ेगा। दोनों ही पलक झपकने से कासी थे, जैसे अगर ये किसी ने भी पलक झपकी तो गुनाह हो जाएगा। गुल रुख, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब क्या है? किसने किया है ये सब तुम्हारे साथ? इसने इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर गुस्से से लब भींचते हुए कहा। इसे बेड पर बिठाकर फर्स्ट एड बॉक्स ले कर आया। अरे वाह, जख्म भी खुद ही देते हो और फिर मरहम भी खुद ही रखते हो, ये कौन सी तर्ज है मसीहाई की? वफा की कलबनाक आवाज ने कमरे का सकता तोड़ा। मोमिन के हाथ इसके चेहरे पर मरहम रखते ठिठक कर रुक गए। कैसी बातें कर रही हो? उसने झंझलाते हुए कहा। मैं कैसी बातें कर रही हूँ या तुम समझना नहीं चाहते? वफा ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, जिस पर मोमिन इसे माथे पर बल डाले देखने लगा। गौर से देखो, पहचाना नहीं मुझे? मैं कौन हूँ? वफा ने इसे कायबुरुन तंजिया उचकाते कहा। इसका लहजा और इसकी आंखें मोमिन को इसे बात समझाने की कोशिश कर रही थी, जो वो समझना नहीं चाहता था। एकदम दुनिया जहाँ की हैरत उमड़ आई थी इसकी आंखों में। तुम जरियाब की? इससे आगे मोमिन से कुछ बोला नहीं गया। हाँ, मैं ही हूँ जरियाब की बदबख्त बहन जिसे तुम गनी में लाए। वफा ही जानती थी इसने ये लफ्ज अपने मुंह से कैसे अदा किए थे। मोमिन झटके से पीछे हुआ था, जैसे किसी अछूत चीज को छू लिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कैसे हो सकती हो? इसकी बहन का नाम तो वफा था। वफा ही मेरा दूसरा नाम है मोमिन। वफा ने तमस्खराना अंदाज अपनाते हुए कहा। अगर मुझे ज़रा भी इल्म होता कि तुम्हें इसकी बहन हो तो मैं कभी तुम्हें वनी की रस्म में ना मांगता। वफा की इसकी बात सुनकर एकदम हंसना शुरू हुई और हंसती ही चली गई, यहाँ तक कि इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो नीचे घुटनों के बल झुक गई। पता नहीं चला मोमिन? कैसे पता नहीं चला? तुम ही तो मुझसे मोहब्बत के दावेदार थे, तो तुम मुझे देखकर भी ना जान पाई कि मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी मोहब्बत हो। जब असम यार मुझे एक नज़र में देखकर पहचान सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं? तो तुम फिर कौन सी मोहब्बत की सीढ़ी पर खड़े हो जहाँ एक मोहब्बत करने वाला अपनी चाहत को नहीं पहचान सका?
اب تو وفا کی آنکھوں سے آنسو بھی ختم ہو چکے تھے۔ مومن کو لگا اس کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا وفا اس کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اپنا جواب چاہیے مومن، تم تو وہ مومن ہی نہیں جس سے میں نے محبت کی تھی۔ جس مومن کو میں جانتی تھی وہ تو عورتوں کی عزت کرتے نہیں تھکتا تھا، لیکن آج میں نے جس مومن کو جرگے میں دیکھا اس نے تو اپنی ہی محبت کی عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ وفا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہارا بھائی قاتل ہے میری بہن کا، اس نے میری بہن کی عزت لوٹی۔ بتاؤ اس بات کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ مومن نے اس کے دونوں بازو کو سختی سے چھلانٹتے ہوئے کہا تو وفا کو لگا مومن کی انگلیاں اس کے بازو میں دھس جائیں گی۔ اس نے ضبط سے اپنے لبوں کو دانتوں تلے بھینچ لیا۔ مجھے اپنے بھائی پر آنکھ بند کر کے یقین ہے، نہ وہ ایسا تھا نہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے اتنے یقین پر مومن کی آنکھوں سے لہو چھلکنے لگا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو یہ سب اپنی بہن کے ساتھ کرتے دیکھا اور میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، لیکن تم اپنے بھائی پر ہی یقین رکھو۔ اس نے وفا کو ایک جھٹکے سے زمین پر چھڑواتے ہوئے کہا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وفا اپنے شکستہ وجود کے ساتھ اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر آنسو بہانے لگی، جس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اب تو صبح کا سورج جس کے لیے کیسی نئی آزمائش لانے والا تھا یہ تو صبح ہی پتہ چلنا تھا۔ دوسری طرف نعیمہ بیگم جب سنیاد کے کمرے میں آئی تو گپ اندھیرے اور سگریٹ کے دھوئیں نے ان کا استقبال کیا۔ وہ ایک دم منہ کے آگے ہاتھ کرتی کھانسنے لگی۔ اس نے فوراً تمام لائٹیں ان کی لائٹ آن ہونے سے ایک دم کمرہ روشن ہو گیا۔ جب ان کی نظر بیڈ کے ساتھ نیچے لگ کر بیٹھے سنیاد کو بے حال دیکھا تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اسفن بیٹے یہ کیا حال بنا لیا تم نے میرے چاند؟ اور فوراً چیزوں پر سے پھلانگتی ہوئی اسفن کے غصے کی نظر ہو چکی تھی وہی اس تک پہنچی اور اس کا جھکا سر اٹھا کے کہا، کمرہ تو وہ تہس نہس کر چکا تھا جبکہ خود کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ خون رنگ آنکھیں، سلور زدہ شلوار قمیض، گریبان کھلا ہوا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا جس کی دنیا ہی لٹ گئی۔ کیوں امی کیوں؟ اس کے منہ سے بس ٹوٹے الفاظوں میں یہی نکلا تھا۔ اس کی امی اس کا یہ حال دیکھ کر رو دی تھی۔ وہ وہی جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اس لڑکی سے عشق کرتا ہے۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ ذریعہ وفا کا بھائی ہے؟ یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ اس کی آواز میں اتنا دکھ، اتنا کرب تھا کہ انہیں لگا ان کا دل پھٹ جائے گا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے لگا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، انہوں نے روتے ہوئے کہا تو وہ تنزیہ ہنس دیا۔ تو میں کون سا خوش ہوں؟ دیکھیے مجھے غور سے دیکھیے، سلگ رہا ہوں، میرا انگ انگ سلگ رہا ہے۔ میں چاہ کے بھی اپنی محبت کو نہیں بچا پایا، جس کی خوشی کے لیے اسے چھوڑا تھا وہ خوشی عذاب بن گئی اس کے لیے اور میں کچھ نہ کر سکا۔ کیوں؟ وہ دھڑا تو نعیمہ بیگم کام اٹھی۔ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں کچھ کر لیتا، بچا لیتا اپنی زندگی کو، مگر اب میں کیا کروں گا؟ کیسے بچاؤں گا اسے ان سب کے ظلم سے؟ وہ ایک دم اٹھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا اور ایسا کرتا وہ کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ نعیمہ اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر بے بسی سے روتی۔ میں ایسا کرتا ہوں ابھی اس سے مل کر آتا ہوں، اسے مجھے چین نہیں آئے گا۔ عجیب سی بے چینی ہے جیسے وہ دکھ میں ہو، اس نے اپنا سینہ مسلتے کہا۔ اس بات سے انجان کی دونوں کی روحیں تو آپس میں ملی ہے، زخم محبوب کو ملے تو درد عاشق کو ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا نعیمہ بیگم نے اسے روکا۔ امی مجھے جانے دے، مجھے مت روکے، اپنی سرخ آنکھوں سے کہا تو نعیمہ بیگم نے لب بھینچے اور کہا، وہ اس حالت میں نہیں کہ تم سے مل سکے۔ کیوں آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہے اور نظریں کیوں چرا رہی ہے؟ امی میری طرف دیکھ کر بات کریں۔ اسود نے ان کا منہ اپنی طرف کرتے کہا، شہناز اور عصمت نے مل کر اسے بہت مارا ہے اور وہ اس حال میں نہیں کہ تم اسے دیکھ سکو۔ اس کے ہاتھ ایک دم بے جان ہو کر ان کے کندھوں سے گرے۔ وہ دونوں مل کر آپ کی بیٹی کی زندگی کی سانسیں تنگ کرتی رہی اور آپ نے کچھ نہ کیا۔ اس نے خالی آنکھوں سے انہیں دیکھتے کہا، بیٹا ایسی بات نہیں، عمر اور میں نے بمشکل اسے چھڑایا اور اسے مومن کے کمرے میں چھوڑ آئے ہیں۔ اب تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے اسفندیار کو دبے لفظوں میں سمجھایا۔ اسفندیار کے لفظ جیسے کہیں کھو گئے۔ تو مطلب ایک اور اذیت میں چھوڑ آئی اسے؟ لیکن میری ایک بات سن لیں امی، میں اس کے ساتھ اس حویلی میں کوئی ظالمانہ سلوک برداشت نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اس نے دروازے پر مکہ مارتے کہا اور تن فن کرتا نکل گیا۔ صبح کا سورج نئی آزمائشیں لے کر آیا تھا وفا کے لیے۔ وہ رو رو کر نڈھال سی زمین پر لیٹی تھی۔ دسمبر کے ماہ میں ٹھنڈا یک پانی پورے جسم پہ پڑتے ہی ہڑبڑا کر اٹھی۔ جسم الگ ٹھنڈ کے مارے کپ کپانے لگا۔ اٹھو مہارانی صاحبہ، تم دلہن بن کر نہیں آئی جو یوں آرام فرما رہی ہو، ونی میں آئی ہو، تم ہماری باندی بن کر چل اٹھ اور حویلی والوں کے لیے ناشتہ بنا۔ اسم بیگم نے اس کمزور جان کو نخوت سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا جس کا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ اب وہ اتنے بڑے کچن میں ملازمین کے بیچ کنفیوز کھڑی تھی کیونکہ پراٹھے اسے بنانے نہیں آتے تھے۔
جب بھی ایک لڑکی جس کا نام نوری تھا فوراً آگے بڑھی، ادی آپ رہنے دے، میں بنا دیتی ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے وفا کا سوجا ہوا سرخ منہ دیکھتے ہمدردی سے کہا اور فٹافٹ ناشتہ بنانے لگی، جبکہ وفا نے چائے کا پانی چڑھا اور تشکرانہ نظروں سے نوری کو دیکھا جو اپنی معصوم سی بیگم صاحبہ پر فدا نظر آ رہی تھی۔ باہر کھانے کی سربراہی کرسی پر مومن بیٹھا تھا، کیونکہ حال ہی میں وہ سردار بنا تھا، جبکہ سب بڑے اس کے طرف اور باقی کزنز بھی لائن میں بیٹھے تھے۔ خان حویلی کا یہ اصول تھا کہ 3 وقت کا کھانا وہ سب اکٹھے ہی کھاتے تھے، کیونکہ یہ ان کے بزرگوں کا اصول تھا۔ اسفندیار بیمارے بنتے ہی اپنی امی کے اتنے اصرار پر وہاں بیٹھا تھا، کیونکہ وہ یہ سب تماشا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارے او منوس، کہاں مر گئی؟ ناشتہ کہا تھا نا، یا پائے جو اتنی دیر لگا رہی ہے؟ اسما بیگم کی پھنکار سنتے وہ کانپتے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے پکڑتی نوری کے ساتھ آئی اور سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ سب کو اس کا منہ دیکھ کر منہ بن چکا تھا، جبکہ اسفندیار جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اس چاند سے چہرے کا اتنا برا حال تھا، اس کا یہ حال، اس کا دل چیر گیا نوالا جیسے حلق میں اٹکا تھا۔ غوطہ لگتے ہی فوراً سب اس کی طرف متوجہ ہوئے جو پانی پی رہا تھا۔ جب شاہزادے نے سب کا دھیان اثر پر دیکھا تو وفا کے پاؤں میں ٹانگ اڑائی جو عصمت بیگم کے لیے چائے ڈال رہی تھی۔ اس کا ہاتھ لڑکھڑایا اور تھوڑی سی چائے کے چھینٹے اس کا نفیس سوٹ داغدار کر گئے۔ ارے کمزاد منحوس ماری، تجھے میرے ہی کپڑے ملے تھے۔ انہوں نے بغیر کسی کا لحاظ کیے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا، جس پر وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری۔ مومن نے ضبط سے مٹھیاں بھینجی اور ایک لفظ منہ پر نہ لایا۔ اسفند کا خون مومن کو دیکھ کر کھولنے لگا، جو اپنی محبت کی رسوائی پر خاموشائی تماشائی بنا بیٹھا تھا۔ اسمت بیگم نے بغیر اس کی پرواہ کیے کپ میں بچی گرم چائے اس کے ہاتھ اور پاؤں پر پھینک دی، جو اس کا ہاتھ اور سفید پاؤں جلا کر سرخ کر گئی۔ آہ! اس کی دردناک چیخوں سے حویلی گونج اٹھی۔ بس! اسفند ایک دہاڑ سے اٹھا، جس کی بدولت اس کی کرسی پیچھے جا گری اور اس کی ایک آگے کی پلیٹس نیچے گر گئی۔ بس بہت ہو گیا، سمجھتے کیا ہیں آپ سب؟ آپ لوگوں کے سینے میں دل نہیں جو دھڑکتا ہے، یا پتھر فٹ ہے جسے اس معصوم کا کوئی خیال ہی نہیں؟ اس نے خون رنگ آنکھوں سے سب کو دیکھتے کہا، یوں سب ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ تک رہے تھے۔ نوری! نوری! اپنی آواز کی پکار پر وہ دوڑی چلی آئی۔ نوری فوراً انہیں کمرے میں لے کر جاؤ اور مرہم پٹی کرو۔ اس کی بات پر سب لوگوں کے منہ پر غصہ چھلکنے لگا، جبکہ وفا نے اسے تشکر آمیز نظروں سے دیکھا، جیسے دیکھتے وہ نظریں چرا گیا۔ وہ پہلے تو کچھ نہ کر سکا تھا اس کے لیے، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا اس کے ہوتے وہ کسی کو بھی وفا کو نقصان پہنچانے نہیں دے گا۔ نوری جب وفا کو لے گئی تو اسفندیار وہاں سے جانے لگا، جب مومن کی بات نے اس کے قدم روکے۔ اسفندیار، میں اس گاؤں کا سردار ابھی زندہ ہوں، جب میں اس کا شوہر ہو کر نہیں بولا تو تم کیوں بولے؟ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، بہتر ہے تم ان سب سے دور رہو، اس نے وارننگ دیتے لہجے میں کہا تو اسفند پلٹا اور اس کے قریب آیا۔ مجھے معاف کیجیے گا سردار مومن صاحب کہ میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ ٹو ہیل ود یور ریسٹرکشن اینڈ بلڈی وانی رسم۔ اس کی بات پر سب غصے سے کھڑے ہوئے۔ اسفند، زبان سنبھال کر بات کرو، ثاقب صاحب دہاڑے، تم گاؤں کے سردار سے بات کر رہے ہو۔ مجھے معاف کیجیے گا چچا، میں سردار صاحب کو اپنا بھائی سمجھ بیٹھا تھا، مگر مجھے کیا علم تھا یہ تو کٹھور سردار ہے، جنہیں اپنی انا اپنے رشتے سے زیادہ عزیز ہے۔ اس نے بھی بھگو کے ماری۔ میرا دم گھٹتا ہے یہاں، خدا کی قسم جس دن میری مجبوری ختم ہوئی اس دن خود یہاں سے سارے رشتے ختم کر کے چلا جاؤں گا، اور نہ ہی تب کوئی مجھے روک سکے گا اور نہ ہی کوئی سردار حکم چلا پائے گا، اس نے مومن کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے کہا۔ اس کی بات پر سارے گڑبڑا گئے اور اسے ٹھنڈا کرنے لگے، جبکہ مومن اسے گھوریوں سے نواز رہا تھا، جس نے اس نے بھائی اور جگری یار سے سیدھا سردار بنا دیا۔ اسفند، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مومن نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ میں تمہاری بات سنوں گا؟ مومن اسفندیار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، یقین کرو جس دن میری مجبوری ختم ہوئی وہ دن میرا سویلی میں آخری دن ہوگا اور تم پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ مومن کو اس لمحے وہ کوئی اور ہی شخص لگا۔ کہا تھا نا اپنی محبت کا خیال رکھنا، مگر تم وہ وعدہ وفا نہ کر پائے، اب بھول جاؤ تمہارا کوئی دوست تھا۔ اسفندیار نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نوری جیسے اس کی مرہم پٹی کر کے گئی تھی، عصمت نے اسے پھر بلوا لیا تھا۔ مردوں کو قابو کرنا تو اچھی طرح آتا ہے، تم جیسی نیچ لڑکیوں کو جیسا بھائی ویسی بہن۔ اس کے آتے ہی اسما بیگم نے اس پر نشتروں کے برسات دی تھی، جس سے اس کی روح گاہل ہو کر رہ گئی تھی، مگر ابھی صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ برتن دیکھ رہی ہو، یہ سب رات کے کھانے سے پہلے دھل جانے چاہیے، اگر ان میں سے ایک بھی بچا تو رات کے کھانے تک تم نہیں بچو گی۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے لگے برتنوں کے ڈھیر کو دیکھا، ایسا لگ رہا تھا انہوں نے جان بوجھ کر یہ دھلے برتن دھونے والے کیے ہیں تاکہ اسے اذیت دے سکے، کیونکہ پورا سنک اور تینوں شیلف گندے برتنوں سے بھری تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے جھلسے ہاتھوں کو دیکھا، جن پر بڑے بڑے سرخ پانی والے آبلے پڑے تھے، اور پھر برتنوں کو
اس نے خدا کا نام لیا اور لگی برتن دھونے۔ بمشکل ہی صحیح لیکن وفا نے رات تک جیسے تیسے کر کے سارے برتنوں کا ڈھیر دھو دیا تھا، مگر صرف وہی جانتی تھی اس نے یہ سب کرنے میں کتنی تکلیف ہوئی۔ اور اب تو اس کے ہاتھ کسی کام کے نہیں رہے تھے، ہاتھوں پر پڑے پانی کے آبلے پھٹ چکے تھے اور ان میں سے پانی رس رہا تھا۔ آنسو بہہ بہہ کر آنکھیں سوج چکی تھی، بخار کی تپش سے ہلکان ہوتی، وہ کبھی ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو قابو کرتی اور کبھی پانی پی کر اپنا پیٹ بھرتی۔ بھوک سے اسے اب چکر آنا شروع ہو گئے تھے۔ جب اس سے باہر کا کھانا لگانے کا بلاوا آیا تو وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے اٹھی اور نوری کے ساتھ مل کر باہر ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ اس کا یہ حال دیکھ کر شازیہ، نازیہ، عصمت بیگم اور شہناز بیگم بہت خوش تھی۔ کھانا سرو کرتے وقت بھی اس کے ہاتھ کپ کپاہٹ کا شکار تھے۔ یہ کون ہے بھئی؟ قاسم جو آج ہی شہر سے آیا تھا وفا کو اوپر سے نیچے تک دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ونے میں آئی ہے کمزاد۔ نائلہ بیگم عصمت اور مومن کی پھپھو تنفس سے بولی۔ قاسم کے لب او کے انداز میں کھلے اور ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ وفا اس کی گہری اور بے باک نظروں سے الجھن کا شکار تھی، جب بھی اپنی گرد لی چادر بار بار درست کرتی۔ کسی نے نوٹ کیا ہو یا نہیں مگر اسفندیار اس کی بے چینی بھانپ چکا تھا۔ مومن کو وفا کے ہاتھ دیکھ تشویش نے آن گھیرا، مگر وہ زبان پر خاموشی کا پہرا بٹھائے کھانا کھانے لگا۔ لیکن جب وہی ہاتھ اسن کے آگے آئے تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھوں میں نمی آنے سے نہ روک سکا۔ بھوک پل میں مری تھی اور اس نے اپنی پلیٹ کے آگے ہاتھ کر کے اس کا کھانا ڈالنے سے روک دیا تو وہ اچنبھے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسفند کی نظریں مسلسل اس کے ہاتھوں کی طرف تھی، جبکہ سبھی ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگے۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ اسفند کی بات پر اس نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے کہا نا آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ اس حویلی میں ملازمین کی کمی نہیں ہے۔ غصہ ضبط کرنے کے باوجود اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ اسے وفا کی طبیعت کے ساتھ ساتھ اس کی الجھن بھی سمجھ آ گئی تھی جو وہ بار بار قاسم کی نظروں سے محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اسے منظر سے ہٹانا ہی بہتر سمجھا۔ اس کے ہٹتے ہی سارے اسفندیار کو گھورنے لگے، جبکہ اس کی گھورتی نظریں قاسم پر تھی جو ہڑبڑا کر نظریں جھکا گیا۔ اس کے غصے کی وجہ سے کوئی کچھ نہ بولا، لیکن وہ صرف اپنے پیٹ میں چمچ ہلاتا رہا۔ بھوک تو ویسے بھی مر گئی تھی اور پھر کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ حویلی میں ہوں کا عالم تھا۔ سبھی اتنی سردی میں اپنے کمروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ایسے میں وفا سرونٹ کوارٹر میں تھی۔ زمین پر ایک پتلی چادر پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اکڑو بیٹھی تھی۔ ہاتھ اور پاؤں جلن کے مارے بے حال تھے، آنسو بے لگام ہوتے اس کی آنکھوں سے ٹپکتے جا رہے تھے۔ وقفے وقفے سے اس کی سسکی کی آواز گونج رہی تھی، درد کے مارے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ ایسے میں اپنے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ٹھٹکی، کوئی دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ وفا نے آرام سے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ برداشت کیوں نہیں ہوتا تم سے؟ آخر کار چلے آئے۔ وہ جیسے اس کی موجودگی سے واقف تھی، تبھی آنکھیں بند کر کے یہ پہچان لیا تھا کہ آنے والا کوئی اور نہیں اسفند ہے۔ وہ بھی اپنے نئے کلف لگے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس سے کچھ دور سامنے کی دیوار سے لگ کر اکڑو بیٹھ گیا، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ تم کچھ کہتی کیوں نہیں؟ کیوں چپ چاپ سہتی ہو یہ سب ظلم؟ جس وفا کو میں جانتا ہوں وہ ایسی تو نہ تھی، اسفند نے دکھ سے کہا۔ جس وفا کو تم جانتے تھے اسے اس کی محبت پر ناز تھا، بلکہ کامل یقین تھا، جبکہ یہاں آتے ہی وہ یقین پل میں مسمار ہو چکا ہے، ایک برباد ہوئی عمارت کی طرح۔ پھر کہاں کی بربادی، کہاں کا انصاف؟ ہم تو اپنی ہی محبت کے ڈسے ہیں، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا، جبکہ اسفند کو اس کی بات میں تمسخر سے زیادہ شکستہ حالی نظر آئی تھی۔ کیا تھی وہ اور کیا سے کیا بن گئی تھی؟ وفا تمہیں سب کا ہمت سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہاں میری محبت نہیں مجھے یوں منہ کے بل گرایا کہ اٹھنے کی سکت نہیں۔ پھر کہاں کا مقابلہ، کیسا مقابلہ؟ اس کا کہکہ بھی اس کی طرح کھوکھلا ہو چکا تھا۔ تو تم زریاب کو گناہ گار مانتی ہو؟ اس کی بات پر اس نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ تو پھر یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھے کیسے ہار مان سکتی ہو؟ اسے بے قصور ثابت کرنے کے لیے لڑو۔ اسفند کی بات اس کے دل کو جا لگی تھی۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ تم اپنی بہن کی عزت کے لٹیرے کا ساتھ دے رہے ہو؟ اس کے سوال میں تفتیش سے زیادہ حیرت تھی۔ تم اپنے بھائی کو عزت کا لٹیرا سمجھتی ہو؟ اسفندیار نے ایبرو اٹھا کر سوال کیا تو وہ فوراً بولی، کبھی نہیں، میں مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی۔ زریاب ایسا کر سکتا ہے، مجھے اس پر پورا یقین ہے، لیکن تم کیوں میرا ساتھ دے رہے ہو؟ تم کیوں اسے بے قصور سمجھتے ہو؟ تم تو وہاں نہیں تھے نہ تم نے دیکھا، جبکہ مومن کہتا ہے اس نے کب دیکھا تو تم میرا ساتھ دے رہے ہو؟ وفا نے یقین سے کہتے ہوئے حیرت میں اس سے سوال کیا تو وہ سر جھکا کر مسکرا دیا۔ جیسے تمہیں اپنی محبت پر یقین ہے ویسے ہی مجھے اپنی محبت پر یقین ہے۔ اگر تم کہتی کہ زریاب وہاں نہیں گیا تھا میں تب بھی اس یقین کر لیتا، کیونکہ مجھے تم پر اندھا یقین ہے۔ اس نے ٹہر ٹہر کر ایک لفظ ادا کیا جو وفا کو کسی اور جہاں لے جا چکا تھا۔ اور کتنا احسان کرے گا یہ لڑکا اس پر؟ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی محبت سچی تھی، تبھی وہ اسے نہ پا کر بھی سکون میں ہے، جبکہ میں اور مومن
ہم میں سے کسی کی محبت میں اتنا صدق نہیں تھا کہ ہماری محبت کامل ہو سکتی۔ وفا اسفند کو دیکھ کر دل میں بولی، چونکی تو تب جب نوری مرہم لے کر آئی اور اسے لگانے لگی، وہ ضبط کرتے اس کے منہ سے کبھی سسکی کبھی آہ نکل رہی تھی جو اسفند کے دل میں درد کی لہر برپا کر دیتی تھی۔ وہ چاہتا تو اس کی مرہم پٹی خود بھی کر سکتا تھا، مگر اسے وفا کی عزت زیادہ عزیز تھی۔ مگر اس دل کا کیا کرتا جو ہر وقت وفا کی طرف ہمکتا تھا۔ پھر نوری بھی تو اس کے حال سے واقف تھی، وہ ہمیشہ ہی اسے بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ جب بھی وفا کے بارے میں نوری کا سارا علم تھا، جب اسے وفا کا درد برداشت نہ ہوا تو وہ جانے لگا، جب وفا کے لفظوں نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ پہلی دفعہ ہوا ایسا کہ مجھے چوٹ لگی ہے اور تم نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا بھی نہیں۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر پلٹا۔ ایسا نہیں ہے وفا، بس ڈرتا ہوں تمہیں دیکھ کر میری نظریں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے، اور ویسے بھی اب تم کسی کی امانت ہو، میرے پاس ایسا کوئی حق بچا ہی نہیں جس کی بنا پر تمہیں نظر بھر کر دیکھ سکوں۔ اور سنا تو ہوگا تم نے ادب اور احترام پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اس نے اپنے بازو زبردستی آنکھوں سے بے لگام ہوتے آنسو پوچھتے کہا، چلتا ہوں اس سے پہلے کہ کچھ اور بول دوں جو بولنا نہیں، ویسے بھی آج کل منہ سے دل کی بات ہی نکل جاتی ہے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور کھانا کھا لینا۔ اسفی اس کی ہلکی سی آواز پر اسفت کا دل گیا، سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس یہیں رہ جائے۔ تم بھی کھانا کھا لینا، حیران مت ہو، اچھی طرح جانتی ہوں تمہیں محبت نہ سہی تم سے دل کا رشتہ ہے، پتہ ہے مجھے کہ میرے جاتے ہی تم کھانا کھائے بغیر اٹھ گئے ہوگے۔ اسفند کو حیرت ہوتے دیکھ اس نے بات مکمل کی۔ اسفند اس کی بات پوری ہوتے ہی نکلتا چلا گیا، کیونکہ کچھ دیر اور رکتا تو نہ جا پاتا۔ پیچھے وفا نم آنکھوں سے اس رستے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گزرا تھا۔ جیسے ہی اسفند کمرے میں گیا، مومن کے کمرے کا دروازہ کھولا اور وہ ٹہلتے ٹہلتے نیچے آیا تو نوری کو کچن میں رات کے اس بیڈ دیکھ کر چونکا۔ نوری، تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ نوری، جو وفا کی مرہم پٹی کر کے اسے کھانا کھلا کر ابھی کچن میں برتن رکھنے آئی تھی، مومن کی آواز پر ہڑبڑا کر مڑی۔ جی، وہ وفا بی بی کو کھانا کھلا کر ان کے جھلسے ہاتھوں پر مرہم لگا کر یہ بس برتن رکھنے آئی تھی، میں جا رہی ہوں، اس نے فوراً کہا اور چلتی بنی۔ اس سے پہلے وہ جاتی مومن نے اسے روکا اور کہا، وفا کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ جی؟ اس نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ صبح ہی شہناز بیگم نے وفا کو سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کرایا تھا اور اسے مومن کے کمرے میں جانے کی پابندی لگائی تھی۔ اس وجہ سے وہ پورا منہ اور آنکھیں کھول مومن کو حیرت سے تکنے لگی، جس پر اس نے جھڑک دیا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، وفا کو میرے کمرے میں بھیجو۔ جھڑک کر یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور نوری وفا کو مومن کا پیغام دینے چلی گئی۔ یہ 2 دن زریاب نے سولی پر لٹک کر گزارے تھے، اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بہن اتنی مشکل میں تھی تو وہ کیسے نرم بستر پر لیٹ سکتا تھا؟ وہ مسلسل اذیت کا شکار تھا، اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ اگر وہ اور صبر کرتا تو یقیناً اس کی نسیں پھٹ جاتی۔ اس نے سوچ لیا تھا اب آر یا پار، اب وہ اپنی بہن کو وہاں نہیں رہنے دے سکتا تھا، کیونکہ اس نے مومن کی آنکھوں میں جو آگ دیکھی تھی، اس نے کسی کو تو جلا کر راکھ کرنا تھا، مگر وہ وفا کو اس سلگتی آگ سے بچانا چاہتا تھا۔ مگر وہ اس بات سے انجان تھا وہ اس سلگتی آگ میں پہلے ہی جھلس چکی ہے۔ وہ غصے میں گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلا تھا۔ طاہر صاحب اور اس کی والدہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ رکا اور نہ ہی وہ سحری کسی منت سماجت پر رکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر وہ وفا کو نہ لا سکا تو خود ہی ان کے حوالے کر دے گا۔ وہ جیسے ہی گاڑی لے کر نکلا تھا، آدھے راستے میں اس کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا اور ایک جھٹکے سے اس کی گاڑی رکی تھی۔ جیسے ہی وہ ٹائر دیکھنے باہر نکلا، کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا اور وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جیل میں تھا، جہاں اس پر جسمانی ریمانڈ ہو رہا تھا۔ پولیس والوں نے اس پر ڈنڈے برسا برسا کر اس کے جسم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ چلا چلا کر پوچھتا رہا کہ اس کا قصور کیا ہے، مگر سارے منہ بند کیے بس اپنا کام کر رہے تھے۔ اس نے درد سے آنکھیں بند کی تو چھن سے اس کی آنکھوں کے سامنے وفا کا چہرہ لہرایا۔ اس کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ اسے بس اس بات کی خوشی تھی اگر اس کی بہن دکھ میں تھی تو سکھ میں وہ بھی نہ تھا۔ زریاب جیل میں ہے، اس کی خبر کانو کان کسی کو نہیں ہونی چاہیے، خاص کر اسفندیار کو۔ اگر اس کو ذرا سے بھی بھنک لگ گئی تو وہ اس کو نکلوانے کی سرتوش کوشش کرے گا، اور اس لیے میں تمہیں اس کام کے لیے چنا۔ اس شخص نے سامنے بیٹھے شخص پر ہاتھ رکھ کر کہا تو شیطانی مسکراہٹ لیے سر ہلا گیا، جبکہ زریاب ان دونوں کو دیکھ ساری کارستانی سمجھ گیا۔ وہ اس حالت تک کس کی بدولت پہنچا، لیکن دکھ اس بات کا تھا کہ وفا کو پھر بھی رہا نہ کرا پایا۔ اگر ہی مجھے قید کرنا تھا تو تم پھر وفا کو کیوں مانگا ہم سے؟ دریاب دہاڑا۔ باہر کھڑے ان دونوں میں سے ایک شخص مسکرا دیا، جلتی مسکراہٹ